ادھر جائیں سعی کی جگہ، اردو میں عربی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، سعی کی جگہ مسعا صفا یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں۔ جہاں آپ نے ابھی زمزم پیا ہے وہاں سے پیدل آپ چلیں گے تو عام رفتار سے پیدل چلیں گے تو 3 منٹ میں آپ صفا پہاڑی کے اوپر پہنچ جاؤ، کہیں اور نہیں جانا، بغیر جوتے پہنے۔ جوتے آپ کے پاس کندھے میں موجود ہونے چاہیے۔ صحیح کے لیے اب جائیں تو 3 منٹ میں آپ صفا پہاڑی پہ پہنچ جائیں گے۔ صحیح کے لیے استعلام نمبر 9 کرنا سنت ہے۔ استعلام نمبر 9 سنت ہے، بھول گئے کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ نے 8 استعلام کیے ہیں حجر اسود کے، ایک طواف کرنے سے پہلے اور ایک ہر چکر 7 چکر کے ختم پر، تو کل 8 استعلام آپ نے کیے تھے۔ اب صحیح کرنے سے پہلے استعلام نمبر 9 کرنا سنت ہے۔ اس کے لیے بھی ٹیکنک بتا دوں، اب تازہ جتنا مرضی رش ہو آپ بڑے آرام سے استعلام کر لیں گے۔ جہاں آپ نے بھی زمزم پیا ہے، یہ ایک صاحب ہیں سرفراز مصطفیٰ صاحب، ان کو گھر والے باہر بلا رہے ہیں، فوری ضرورت ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ سرفراز مصطفیٰ صاحب فوری طور پر باہر تشریف لے جائیے، گھر والوں سے ذرا مل لیجیے، جزاک اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات نے جہاں ابھی 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے ہیں اور آپ نے ابھی ابھی آپ نے جو ہے وہ زمزم پیا ہے، اسی جگہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ بورڈ نظر آئیں گے، سعی کی جگہ مسعا صفا، تو وہاں سے 3 منٹ پیدل چل کر آپ صفا پہاڑی تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے استعلام نمبر 9 کرنا سنت ہے، اس کی ٹیکنیک بتانے لگا ہوں کہ جہاں آپ نے ابھی پانی پیا ہے نا، بالکل زمزم پیا ہے، یہی زمزم پینے کی جگہ کھڑے کھڑے آپ دیکھیں گے تو آپ کو قریب وہ گرین ٹیوب لائٹ نظر آئے، کہیں دور نہیں جانا۔ میں نے پھر کہا کہ جہاں آپ نے ابھی 2 رکعت پڑھے ہیں زمزم پیا ہے، وہیں کھڑے کھڑے دیکھیں سامنے آپ کو گرین ٹیوب لائٹ نظر آئے گی، تو آپ طواف والی جگہ میں اندر دوبارہ نہ جائیں، یہ ٹیکنیک ہے، طواف میں اندر واپس نہ جائیں، آپ وہیں برآمدے میں آہستہ آہستہ چل کر 1 ڈیڑھ منٹ میں آپ وہ گرین ٹیوب لائٹ پر 1 ڈیڑھ منٹ میں آپ گرین ٹیوب لائٹ تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، استعلام ہو گیا، واپس آئیں صحیح کے لیے چل پڑیں۔ اگر وہاں دیکھیں رش بہت ہے، وہاں جانا مشکل ہو رہا ہے، خواتین ساتھ ہیں، بوڑھے افراد ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، سنت ہے، آپ یہ چھوڑ دیجیے، آپ صحیح کیجیے، واجب ہے وہ، تو آپ اب صحیح کے لیے جائیے گا۔ صفا اور مروہ پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ ذرا غور کیجیے گا باتوں پر، کہ صفا اور مروہ پہ جب پہنچیں گے تو آپ ذہن میں لائیں گے اس بات کو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ صفا اور مروہ ہے کیا چیز؟ پہاڑیاں ہیں، لیکن اتنی شان کیا ہے؟ میں آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا، اس لیے واجب ہے سعی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہم، یہ وہ شرعی حکم ہے، قرآنی آیت ہے جس کی وجہ سے سعی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ سوچئے گا کہاں کھڑے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ان کے درمیان چکر لگائے، 7 چکر۔ اس لیے سعی کرنا واجب، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان چلنا واجب، حج میں بھی عمرے میں۔ اب آپ صحیح کیسے کریں گے کہ آپ کے پاس جوتے موجود، شولڈر بیگ میں جوتے موجود، آپ نے تسبیح طواف آپ کے پاس موجود، تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھنا ہے۔ اب صفا پہاڑی پر کوئی مشکل نہیں ہے پہاڑی پر چڑھنا، اب انہوں نے کمال کر دیا، تازہ ترین صورتحال کہ انہوں نے آرام آرام سے، بندہ چلتا جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ پہاڑی پر پہنچ جاتا، کہیں اونچائی پہ نہیں چڑھنا پڑتا، عام پیدل چلتے چلتے راستہ ہی انہوں نے ایسا کمال کا بنایا ہے۔ پہاڑی پر جب آپ پہنچیں گے تو پہاڑی کی جو چوٹی ہے نا، وہ انہوں نے تھوڑی سی باقی رکھی ہوئی ہے نشانی کے طور پر، باقی سارا فرش بنا دیا، اوریجنل پہاڑی کو بھی انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرش پر ہی رہنا ہے۔ آپ فرش پر چڑھ گئے، پہاڑی پر پہنچ گئے،
اب جب صفا پر پہنچ گئے تو اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے۔ تو آپ پہلے تکبیر کہہ لیجئے، اللہ وہاں پہنچ کر نہ صفا پہاڑی پر 3 مرتبہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تو آپ دعائیں مانگے۔ اب جو تازہ تعمیر ہے نا اس وقت، اس میں یہ ہے کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر جب آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے۔ اب جو جدید تعمیر ہے اس میں صفا پہاڑی سے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، چند منٹ دعا مانگنے کے بعد اب آپ چل پڑے، صفا سے مروہ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوگا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ٹیکنیکل بات ہے۔ صفا سے مروہ جائیں گے تو ایک چکر مکمل ہو گیا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے تو یہ دوسرا چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے تو یہ آپ کا تیسرا چکر ہوگا۔ خواتین حضرات، وہاں بیچارے حاجی حضرات جس وقت حج کرنے چلے گئے ہیں ابتدائی فلائٹوں میں، وہاں صورتحال یہ ہے وہ بیچارے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا واپس آ کر ایک چکر سمجھتے ہیں اس کو، اور 14 چکر لگا کر تھک جاتے بلا وجہ۔ آپ حضرات نے ذہن میں بات رکھنی ہے، صفا سے مروہ جائیں گے ایک چکر، اور یہ تسبیح طواف یہ سعی میں بڑے کام آتے ہیں، اس لیے کہ صفا جانے کا راستہ الگ ہے، مروہ آنے کا راستہ الگ ہے، اور اس وقت چکروں کو گننا اتنا آسان نہیں ہے، اس وقت یہ تسبیح طواف بڑا کام آتی ہے۔ صفا سے مروہ گئے ایک چکر، دوبارہ دہرا رہا ہوں، پھر مروہ سے صفا آئے تو دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ گئے تو یہ آپ کا تیسرا چکر۔ لیکن خواتین و حضرات، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے اور ختم ہوگی مروہ پر۔ آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے، ختم ہوگی مروہ پر، یہ ایک ٹیکنیکل بات اور ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی سعی شروع ہوگی صفا سے، ختم ہوگی 7واں چکر ختم ہوگا مروہ پر، بس۔ ایک اور کام کی بات جو سہولت کی بات ہے، طواف کے لیے میں نے بہت اصرار کیا، طواف کے لیے وضو واجب، واجب بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا، لیکن سعی کے لیے وضو واجب نہیں ہے، سعی بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے۔ بس اوقات طواف کر کے وضو ٹوٹ گیا، اب باہر نہ جائیں وضو کرنے، بغیر وضو کے سعی جائز بالکل، تو آپ سعی میں وضو کی فکر نہ کریں، 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان، سعی مکمل ہو گئی۔ اس میں بھی کوئی دعائیں مسنون نہیں ہے، آپ اپنے طور پر دعائیں مانگ لیجئے، خاموشی سے سعی کر لیجئے، کلمات پڑھ لیجئے، استغفار کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، جو آپ کا دل کرے خاموشی سے چکر لگا لیں، 7 چکر لگانے، سعی مکمل ہو گئی، واجب مکمل ہو گیا۔ سعی کے دوران ایک عمل سنت ہے، سنت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ چھوٹتا نہیں ہے الحمدللہ، وہ ہے میلین اخضرین، 2 سبز نشانوں کے درمیان تیز چلنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام تیز چلی تھی، لیکن یہ سنت ہے اب مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے وہاں تیز چلنا۔ پہلے نا 2 ستون ہوتے تھے گرین کلر کے، 2 سبز نشان تھے، ان کے درمیان پیدل ذرا تیز چلنا یہ سنت تھا، اب انہوں نے سہولت کر دی، صفا سے جو ہی آپ ذرا سا نیچے اتریں گے تو جتنی جگہ ذرا تیز چلنا ہے مردوں نے، وہ نشیبی جگہ جہاں ذرا تیز چلنا ہے، وہاں انہوں نے چھت کے اوپر لگاتار گرین ٹیوب لائٹیں لگا دی، چھت کے اوپر لگاتار گرین ٹیوب لائٹیں، گویا کہ ان گرین ٹیوب لائٹیں جہاں جہاں ہے نا، آپ نے ذرا تیز چلنا ہے، جو گرین ٹیوب لائٹیں ختم ہو گئی بس اب آپ عام رفتار سے چلیں۔ وہاں عورتیں بھی دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، گناہ کی بات ہے، عورتوں کو نہیں دوڑنا، صرف مردوں نے دوڑنا ہے، تیز چلنا ہے ذرا۔ تو الحمدللہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، سعی مکمل ہو گئی۔ اسی طرح سعی آپ نے حج میں کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ سعی آپ کی شروع ہوگی صفا سے، ختم ہوگی مروہ پر۔ جب مروہ پہ سعی ختم ہوگی، اب آپ کو وہ کہیں گے جی یہ دروازہ ہے اور یہاں سے آپ باہر تشریف لے جائیں۔ اب مروہ سے واپس مسجد حرام میں ایک بندے کو نہیں آنے دے رہے، سوال ہی پیدا نہیں، آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ رش نہ ہو اندر طواف کرنے والوں کے لیے۔
اب مروہ سے واپس مسجد حرام میں ایک بندے کو نہیں جانے دیتے، اس لیے میں عرض کر رہا تھا جوتیاں ساتھ رکھیں، کیونکہ مروہ سے آپ نے واپس نکلنا ہوگا، اور اگر آپ نے جوتیاں وہیں رکھ دی مسجد حرام میں باہر، تو اب آپ کو پونا گھنٹہ تقریباً لگے گا پیدل دھوپ میں چلتے ہوئے وہاں جوتیوں تک پہنچنے۔ اس لیے تکلیف سے بچیں، آرام کا خیال کریں، جوتے ساتھ رکھیں۔ مروہ سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی اب یہاں سے تشریف لے جائیں باہر بال کٹوانے کے لیے۔ مروہ کے گیٹ سے جب باہر نکلیں گے جوتے پہن کر، تو وہاں سے ٹھیک 10 منٹ پیدل چلیں گے تو آپ کو نائیوں کی دکانیں، پہلے وہ نائیوں کی بڑی دکانیں تھیں، گزشتہ سال میں نائیوں کی کئی دکانیں بنی ہوئی تھی، وہاں طرح طرح کے نائی ہوتے تھے، آسانی سے مل جائے۔ اب انہوں نے وہ نائیوں کی پوری مارکیٹ بنا دی ہے اور باوردی نائی رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ باقاعدہ ان کا ریٹ فکس ہے، باقاعدہ ٹوکن ملتا ہے آپ کو، رش جتنا مرضی ہو آپ کی باری آ جاتی ہے، وہ ٹوکن نمبر ہوتا ہے، اور سارے باوردی اور بڑے صاف ستھرے نائی اب انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ پوری لمبی مارکیٹ بنائی ہے انہوں نے اب۔ یہ تازہ صورت حال ہے، تو آپ وہاں جا کر بال کٹوا سکتے ہیں۔ اور ایک آسان سا کام آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہوٹل سے طواف کرنے نکلے تھے نا، تو وہی ہوٹل کے قریب قریب دیکھیں، جہاں مرضی آپ کا ہوٹل ہو، وہ ہوٹل کے قریب قریب نائیوں کی دکانیں ضرور ہوتی ہیں، ان پہ رش نہیں۔ یہ ایک اور اہم بات ہے کہ آپ جب مروا سے صحیح کر کے فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ ہوٹل کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ نے نائیوں کی دکان وہاں دیکھ لی ہے تو آپ اپنے ہوٹل کی طرف چلیں، اب جا کر آپ نے بال کٹوانے ہیں، چاہے وہ جو میں نے بتایا حرم کے پاس مارکیٹ ہے پوری وہاں بال کٹوا لیں، چاہے اپنے ہوٹل کے پاس۔ جب آپ بال کٹوانے جائیں تو اگر آپ کے ساتھ بیوی ہے یا محرم خواتین ہیں ان کو ساتھ رکھیں، بال کٹوا کے پھر ہوٹل کے کمرے میں جائیں، اپنے آپ کو پکا کریں۔ پہلے یہ ٹریننگ میں کہا جاتا تھا کہ وہ عورتیں کہتی تھی کہ ہم بس ٹھیک ہے ہم کمرے میں جا کے بال کاٹ لیں گے، آپ نائی سے بال کٹوا کے آ جائیں۔ پہلے یہی ٹریننگ میں کہا جاتا تربیت میں، لیکن اب مسائل پیچیدہ ہونے لگ گئے۔ یہ خواتین تھکی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جا کر کمرے میں جو ہے نا وہ طواف کر کے صحیح کر کے بندہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کمرے میں جا کے آرام کرتی ہیں، پانی وانی پیتی ہیں، پھر جناب اس کے بعد بال کاٹنا بھول جاتی ہیں۔ مرد ابھی آئے نہیں ہوتے، یہ جناب نہا بھی لیتی ہیں، صابن سے ہاتھ دھو لیے، شیمپو بھی لگا لیا، وہ کریم بھی لگا لی، خوشبو بھی لگا لی، وہ احرام کی ساری خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں، بال ابھی نہیں کٹے، ابھی احرام نہیں کھلا خاتون کا۔ بہت مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں، وہ بعد میں خاتون یاد دلاتی ہے 2 دن بعد، 2 دن بعد وہ میں نے بال ہی نہیں کاٹے تھے، اس کا اللہ کی بندی کبھی تک احرام ہی نہیں کھلا۔ اس لیے اب آپ حضرات اپنے آپ کو پکا کر لیں کہ اب ہمیں اکابر بڑے اساتذہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ کہیں کہ خاتون بھی بال کٹوا کر کمرے میں جائے تاکہ عمرہ مکمل ہو جائے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں، ایک فکر ختم ہو جائے۔ تو آپ حضرات جہاں بال کٹوانے کے لیے جائیں تو وہاں خاتون بیوی ہے یا محرم ہے آپ اس کے، تو آپ ساتھ رکھیں۔ نائی کی دکان پہ پہنچ کے ان کو چند منٹ باہر انتظار کروائیں، آپ نائی کے پاس پہنچ جائیں۔ مرد حضرات بال کیسے کٹوائیں گے؟ حج میں بھی اسی طرح کرنا ہوگا، اس لیے پوری توجہ سے سنیے گا۔ آپ حضرات بال کیسے کٹوائیں گے؟ مرد حضرات بال چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں اور بالوں کو اس طرح بھی پھروا سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، قرآن حکیم میں دونوں کا ذکر ہے۔ مردوں کے لیے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، حلق بھی کروا سکتے ہیں، قصر بھی کروا سکتے ہیں، مردوں کو اجازت، لیکن اس میں شریعت میں قانون ہے، ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے اگر مردوں کے سر کے بال 1 انچ سے زیادہ بڑے ہوں، اب وہاں فٹا تو نہیں ہوتا لیکن انگلی موجود ہوتی ہے، انگلی کا پورا، ایک پورا، اگر آپ کے سر کے بال ایک پوروے سے زیادہ لمبے ہیں تو نائی کو کہہ دیں میرے ایک ایک پورا بال چھوٹے کر دیں، وہ جانتے ہیں مسلوں کو، ہر نائی جانتا ہے وہاں پہ، تو وہ آپ کے 1 1 انچ بال چھوٹے کر دیں، ایک ایک پوروے کے برابر سارے بال چھوٹے کروا لیجیے، الحمدللہ احرام کھول گیا۔ لیکن اگر آپ کے سر کے بال 1 انچ کے برابر ہیں یا اس سے کم ہیں تو پھر اس طرح پھروانا، ٹینڈ کروانا واجب ہے، احرام نہیں کھلے گا،
باریک مشین پھروائی تو احرام نہیں کھلے گا، بیوی حلال نہیں ہوگی، عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑے توجہ کے ساتھ، اگر 1 انچ سے زیادہ بال ہیں تو آپ نائی کو کہیں میرے 1 1 انچ بال چھوٹے کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے بال سر کے 1 انچ یا اس سے کم ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس طرح پھروانا واجب ہے، احرام کھل جائے گا۔ جو ہی آپ بال کٹوائیں گے احرام کھل گیا، عمرہ مبارک ہو۔ 4 کام تھے عمرے کے اندر: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، سر کے بال منڈانا۔ الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ جب آپ نے اپنے بال کٹوا لیے نا، تو اب نائی سے کہیں اب خاتون کے بال کیسے کاٹنے ہیں، جو آپ کے بیوی ہے یا آپ اس کے محرم ہیں، کیونکہ وہاں نائی غیر محرم عورتوں کے بال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حرام ہے، کیونکہ میں نے ابھی بتایا سطر میں شامل ہے، یہ بال سطر میں شامل ہے، اس لیے غیر محرم ہاتھ نہیں لگاتا وہاں۔ تو آپ نائی کو کہیں اپنے بال کٹوانے کے بعد کہ جی میں نے بیوی کے بال، یہ میری محرم خاتون ہے، ان کے بال کاٹنے ہیں، کینچی دے دیں۔ وہ مفت کینچی دے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، پیسے بھی نہیں لگتے۔ تو آپ ان سے کینچی لے لیں، اور کینچی لے کر، اچھا یہاں ایک اور بات بتا دوں تازہ ترین، کہ بعض خواتین نا یہ کہ میں نے بال کاٹنے ہوں گے تو وہ بیگ میں کینچی رکھ کر لے جاتی ہیں، جب جاتی ہے نا طواف کرنے تو ساتھ کینچی رکھ کر لے جاتے ہیں۔ اب تازہ بات بتا دوں آپ کو کہ اس وقت وہاں انہوں نے خواتین پولیس والی بھرتی کی ہوئی ہیں، اور وہ ایک ایک خاتون کے بیگ کو چیک کرتی ہیں اور بیچ میں سے کینچی نکالتے ہیں۔ وہاں کوئی چاقو چھری کینچی لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب تازہ صورتحال یہ بھی بتا رہا ہوں کہ خاتون کینچی لے کر نہ جائیں، بالکل، یہ بال کاٹنے میں آسانی ہوگی، نہیں وہ کینچی نکال لیں گے۔ تو آپ حضرات گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے بال کٹوا لیے، بھائی اسے کہیں مجھے کینچی تھوڑی دیر کے لیے دے دیں۔ بال کاٹنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، خاتون کے بالوں کو کھولنا نہیں ہے، اس نے اسکارف پہنا ہوا ہے، اسکارف پہنا ہوا ہے، پیچھے بال گتھ کے، چٹیا کے بال پیچھے لٹکے ہوئے ہیں، تو اسکارف نہیں کھولنا، بس جو پیچھے بال لٹکے ہوئے ہیں وہیں کھڑے کھڑے آپ جو بال نوک کیلے بال ہے نا، نوک کونا بنا ہوا ہے، اس کو ذرا کاٹ دیجیے۔ پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بال جو ہے نا وہ موٹا گت کا حصہ، اب بال اکثر اس میں موجود ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، تو باریک کونا کاٹ دیں۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ اپنی انگلی پر بال لپیٹیں اور انگوٹھے سے پکڑ کر کینچی سے کاٹ دیں، یہ 1 انچ بال کٹیں گے۔ یہ طریقہ کوئی سنت نہیں ہے، واجب صرف 1 انچ بال کاٹنا ہے، ایک پورے کے برابر خاتون کے بال کٹیں گے تو احرام کھل جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر لٹکے لٹکے بال کاٹیں گے تو وہ زگ زیگ بن جاتے ہیں، سیڑھیاں بن جاتی ہیں، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، وہ خاتون کو برے لگتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کاٹیں گے تو چند سیکنڈ میں آپ بال کاٹ لیں، منٹ بھی نہیں لگے گا۔ پہلے باریک کونا کاٹ لیں، پھر موٹے بالوں کا حصہ ایک دفعہ انگلی پر لپیٹیں، اپنی انگوٹھے سے پکڑیں، کینچی سے کاٹ دیں، کینچی واپس کریں، اس خاتون کا بھی احرام کھل گیا، عمرہ مبارک ہو الحمدللہ۔ تو خواتین و حضرات حجاج کرام، یہ سارا آپ کا حج تمتع چل رہا ہے، اور حج تمتع میں پہلے عمرہ، اور یہ سارے کام جس طرح میں نے بتائے یہ سارے کے سارے کام حج میں بھی کرنے ہیں اسی طرح، صرف نیت کا فرق ہوگا بس، باقی وہ یہ عمرے کی نیت تھی، وہاں حج کی، سارے کام آپ نے اسی طرح کرنے ہیں۔ پھر الحمدللہ آپ نے بال کٹوائے، احرام کھل گیا، اب کمرے میں جائیے اور جا کر نہائیں دھوئیں، شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، سب پابندیاں، وہ 7 پابندیاں جو بتائی تھی وہ ختم۔ اب 8 ذوالحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھنا ہوگا۔ جس طرح آپ نے الحمدللہ عمرے کو سمجھا، اس وقت ایک ایک بندے کے ذہن میں نا الحمدللہ عمرہ بالکل تازہ، عمرہ موجود۔ 4 کام، 4 کام عمرے میں: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، سر کے بال منڈانا، عمرہ مکمل ہو گیا، اور ہر بات کی تفصیل آپ کے ذہن میں موجود۔ بالکل اسی طرح انشاءاللہ حج بھی مکمل آپ کے ذہن میں موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اور حج کو ذہن میں رکھنے کے لیے آسان سی ٹیکنک، پورا حج ایک دم آپ سب کے ذہنوں میں رہے گا انشاءاللہ۔ کہ حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں، حج کے کل 5 دن ہوتے ہیں: 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ حج کے کل 5 دن: 8، 9، 10،
11, 12। आसान आसान बिल्कुल। अब आपने जिस तरह वो उम्रे में याद रखा ना कि उम्रे के अंदर कुल 4 काम होते हैं, अब आपको सबको पता है उम्रा कैसे करते हैं। एहराम, तवाफ, सई, बाल कटवाना, उम्रा मुबारक। बिल्कुल इसी तरह हज के 5 दिनों को याद रखना बड़ा आसान है। 8, 9, 10, 11, 12 जुल्हिज्जा, हज के 5 दिन। अब इन 5 दिनों में क्या करना है वो आपने याद रखना है। अभी चंद मिनट में हज मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। हज का पहला दिन 8 जुल्हिज्जा। आज एक काम करना है बस, वो काम मैं बताऊंगा अभी अभी सिर्फ उसका खुलासा ذहन में रख लें। हज का पहला दिन 8 जुल्हिज्जा, आज एक काम करना है। हज का दूसरा दिन 9 जुल्हिज्जा, आज दो काम करने हैं। हज का दूसरा दिन दो काम। हज का तीसरा दिन 10 जुल्हिज्जा, आज तीन काम करने हैं। हज का चौथा दिन 11 जुल्हिज्जा, आज एक काम करना है। हज का पांचवा दिन 12 जुल्हिज्जा, आज एक काम करना है। अगर मैं फिर आसानी से दोहराऊं, हज का पहला दिन एक काम, हज का दूसरा दिन दो काम, हज का तीसरा दिन तीन काम, हज का चौथा दिन एक काम, हज का पांचवा दिन एक काम, हज मुबारक। सारा दिन हज में माशाल्लाह। इसी तरह आप दिन में हज रखेंगे इंशाल्लाह। अब हज का पहला दिन जो है वो एक काम बस। और वो क्या कि आप जहां अपने मक्के में हैं वहां से हज का एहराम बांध कर मिना जाकर अपने खेमे में रहेंगे बस। हज का एक दिन मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हज बहुत आसान, बशर्ते के दीन आता हो, दीन की समझ हो, हज का तरीका आता हो, हज बहुत आसान। तो हज का पहला दिन एक काम कि आज आपने हज का एहराम बांधकर मिना जाकर पूरा दिन वहां गुजारना है बस। अब हज का जब 8 जुल्हिज्जा आएगी तो आप आज उम्रा करके अब 8 जुल्हिज्जा तक बिल्कुल फारिग, कोई काम नहीं। इस दौरान आपने क्या करना होगा? 5 वक्त की नमाज, फर्ज नमाज और एक तवाफ। जब अल्लाह तौफीक दे जाके तवाफ कीजिए। इस पूरे अरसे में बस आप यही काम करते रहेंगे। 8 जुल्हिज्जा तक क्या करना होता है कि जी आपने सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, तवाफ करना है। तवाफ की जरूर फिक्र करें, उसकी अहमियत दें, इसलिए कि ये वाली इबादत दुनिया में और किसी जगह आप कर नहीं सकते। तवाफ ये दुनिया में और कहीं नहीं कर सकते, ये यहीं कर सकते। इसलिए उसको गनीमत समझे। इस वक्त में सिर्फ तवाफ और 5 वक्त की नमाज बस। 8 जुल्हिज्जा तक बिल्कुल फारिग। फिर 8 जुल्हिज्जा को आपको कहेंगे जी कि आप एहराम बांध लें हज का और अब मिना जाना है। उससे 2 दिन पहले आप मिना जाने के लिए अपना बैग तैयार कर लीजिए। ये नोट करने वाली बातें हैं। और जो खवातीन है वो नोट कर रही हैं वो भी ध्यान में रखें कि मिना जाने के लिए बैग तैयार करें। छोटा सा बैग एक रखें तो पाकिस्तान से ले जाएं, मिना जाने वाला बैग। बहुत से हजरात अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सीख लेते हैं तो वो पाकिस्तान से ही मीना जाने वाला बैग तैयार करके लेकर जाते हैं। मैं वो चीजें बताऊंगा आपको कि आप वो चीजें लेकर जाएंगे और बाकी चीजें बिल्कुल यह सारा सामान यहाँ छोड़ जाएंगे। आप सारा सामान छोड़ जाएंगे आप बिल्कुल। और जो सामान बताऊं बस वो बैग में रखना है। बाकी सारा सामान मक्के में अपनी होटल में छोड़कर जाएं, बिल्कुल साथ ना लेकर जाएं। क्यों? इसलिए कि आपने ये वाला बैग उठाकर कम अज कम आपने 5, 6, 7 किलोमीटर पैदल चलना हुआ करेगा। 4, 5 किलोमीटर तो पक्का पक्का है ना कि आपको चलना पड़ेगा बैग उठाकर खुद अपना सामान। इसलिए ज्यादा सामान नहीं उठाना। एक छोटा सा बैग, चाहे वो हैंड कैरी रेड़ने वाला जो होता है पहिए लगा हुआ, वो ले लें। और या आप छोटा सा बैग ले लें, ये आपके पास होना चाहिए। आपने उसमें क्या चीजें रखनी है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी बताने लगा हूं। आपने मिना जाने के लिए आप जब एहराम बांध कर जाएंगे तो 2 चादरें तो आप पहन लेंगे। 2 चादरें और आप रख लें, क्योंकि आपने 3 दिन हालत एहराम में रहना होगा। नापाक हो गई, कुछ हो गया तो आप उसको बदल सके। तो आप एहराम की 2 चादरें आपने पहन ली और एक सेट यानी 2 चादरें और रख लें इस बैग के अंदर। अब मर्द हजरात इस बैग में 2 सूट सिले हुए रख लें, अभी मैं बताऊंगा वो काम आएंगे।
2 सूट सिले हुए इस बैग में रख लें, जब एहराम खुल जाएगा ना फिर आपने पहनने होंगे। खवातीन इस बैग में चूंकि उन्होंने एहराम की चादरें नहीं रखनी, 5 दिन अभी बैग काम आएगा आपको, 5 दिन। तो आप खवातीन जो है ना वो कम से कम 3-4 सूट इसमें रख लें। एक सूट पहना होगा, 3-4 सूट खवातीन रख लें। आप हजरात ने क्या रखना होगा, 2 चादरें, 2 चादरें फालतू रख लें एहराम की, और 2 सूट सिले हुए रख लें मर्द हजरात। खवातीन 3-4 सूट रख लें। एक बंद जूता भी आप रख लें इस बैग के अंदर, जो एहराम जब खुल जाएगा तो आपने बंद जूता पहनना होगा। एक आप पाकिस्तान से जाते हुए गर्म चादर इस जरूर सामान में रख लें, कंबल ना रखें, गर्मी है, गर्म चादर हल्की सी। इसलिए कि आपने जब एहराम बांधा होगा तो मिना के 5 दिनों में रात को ठंड हो जाती है, वो चादर ओढ़ने को बड़ा दिल करता है। वो रंगीन चादर भी हो सकती है, गर्म चादर हल्की सी रंगीन भी हो तो कोई हर्ज नहीं, वो आप रख लीजिए इस बैग के अंदर। एक जहाँ ये हज का सामान मिलता है ना, वहां हवा भरने वाला तकिया भी मिलता है, मुंह से हवा भर लेते हैं। आम तकिया ये वाला ना रखें जो आप इस्तेमाल करते हैं ना घरों में, इसका वजन ज्यादा होता है। आप वो हवा भरने वाला तकिया रख लें। एक जाय नमाज, वो जो हल्की सी जाय नमाज आप ले गए ना पाकिस्तान से, वो आप रख लें इस बैग के अंदर। एक कुरान मजीद, ये आपको इंशाल्लाह छोटा कुरान मजीद आपको दिया जाएगा। हज के 5 दिनों में कुरान पढ़ने को नहीं मिलता, वहां मिना में, अरफात में, मुजदलिफा में, कहीं भी ना कुरान पढ़ने को, वो टाइम बहुत होता। तो आपके पास कुरान मजीद होगा तो आप तिलावत कर लेंगे। हरम में बहुत मिलता है, लेकिन ये आपको बड़े काम की चीज है, इसलिए कि आप जब हरम में जाए ना, आम मस्जिद हराम में, तो वहां भी आपके पास ये कुरान मजीद हो तो आपको उठ कर जाना, कुरान लेना, आपके बैग में हो बस ठीक है। आप गले के बैग में रख लें इसको, कुरान को, तो आपके पास कुरान मजीद होगा, आप पढ़ लेंगे, निशानी भी लगा लेंगे कहाँ तक पढ़ा, फिर आगे पढ़ा। तो इस तरह बड़ी सहूलत रहती है। तो ये कुरान मजीद भी इंशाल्लाह आप मर्दों को इंशाल्लाह गिफ्ट मिलेगा अभी। तो एक कुरान मजीद छोटा रख लें गले के बैग में, क्योंकि इस बैग में, बड़े बैग में जूते रखे हैं ना आपने, तो आप कुरान मजीद गले वाले बैग में रख लें। एक मुनाजात मकबूल, छोटी दुआओं की किताब मिल जाती है मार्केट से आप, तो मुनाजात मकबूल दुआओं की किताब, इसमें सिर्फ कुरान और सुन्नत की दुआएं हैं, यानी कुरान मजीद की दुआएं और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई वो हैं। तो तर्जुमे वाली मुनाजात ले लें, क्योंकि 5 दिन खूब दुआएं मांगने का वक्त होता है, उस वक्त बंदा 2-3-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दुआएं मांग के फारिग हो जाता है, दुआएं मुकम्मल हो गई। लेकिन मुनाजात पास हो तो माशाअल्लाह दिल की कैफियत बड़ी बदल जाती है। तो दुआओं की किताब मुनाजात मकबूल ये गले के बैग में रख लीजिए। एक तस्बीह 100 दानों वाली वो रख लीजिए, वहां तस्बीह करने का बड़ा वक्त मिल जाता है। एक ही 7 दानों वाली तस्बीह भी अपने गले के बैग में रखें। एक मिसवाक जरूर रख लीजिए, 5 दिन जब तक आपने 3 दिन एहराम बांधा होगा, आप बुर्श पेस्ट नहीं कर सकेंगे तो आप मिसवाक रखें, बल्कि मिसवाक तो सारे सफर में रखें, पाकिस्तान से मिसवाक बना कर ले जाएं। एक अहम बात कि इस बैग में, मिना जाने वाले बैग में, आपने 5 दिन ये बैग आपके काम आएगा, तो आप कम से कम 1 हफ्ते की दवाइयाँ, आम दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो 1 हफ्ते की दवाइयाँ इस बैग के अंदर रख लें। इसी तरह एक पानी की बोतल रख लें उस बैग के अंदर, ज्यादा ना वजन उठाएं, बस एक पानी की बोतल। खाने पीने की चीजें थोड़ी सी रख लें, कोई बिस्किट रख लें, कोई ड्राई फ्रूट रख लें, थोड़े सा बस, ज्यादा ना उठाएं। रास्ते में कहीं बैठकर कभी वक्त होता है एकदम कुछ खाने को दिल करता है, तो आपके बैग के अंदर कुछ होना चाहिए, तो थोड़ी सी खाने पीने की चीजें रख लें। एक फोल्डिंग चटाई, ये जहाँ हज का सामान मिलता है ना, ये चटाई 5 दिन बड़े हज में काम आती है। ये फोल्डिंग चटाई प्लास्टिक की बिल्कुल हल्की सी होती है बस, तो आप ये फोल्डिंग चटाई भी ले लें, वो लिपट कर आपके बैग में छोटी सी आ जाएगी। एक आपको आज हज के सामान में जो गिफ्ट पैक आपको मिलेगा, तो उसमें एक आप ये एक छोटी सी थैली मिलेगी, कंकरियां रखने वाली थैली। इसमें आपने 70-70 कंकरियां जमा करनी होगी, बड़ी अहम चीज है ये। शॉपर में ना रखें कंकरियां, इसलिए कि वो कंकरियां नोकीली होती हैं, तो शॉपर फट जाता है, वो 70 कंकरियां फिर पूरी नहीं होती, मिलती नहीं उस वक्त। तो आप ये बैग में आपको ये भी दिया जाएगा गिफ्ट पैक में, तो आप ये कंकरियां रखने वाली थैली रख लें। जूता रखने वाला थैला भी जरूर साथ रख लें। मिना में आपका जूता नहीं गुमना चाहिए, हज के 5 दिन आपका जूता नहीं गुमना चाहिए, बस वहां जूते सारे पड़े होते हैं,
بس خیمے کے اندر جاتے ہیں، 40-50 بندوں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا پہن کے جا رہا ہے، کوئی کسی کا، این وقت بندے کو واش روم جانا ہوتا ہے، جوتا نہیں ملتا۔ تو آپ کیا کریں، جب مینا میں اپنے خیمے میں جائیں تو جوتا اس میں رکھیں اور اپنے بیگ کے ساتھ جوتا سنبھال لیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب آپ نے واش روم جانا ہوگا جوتا اٹھائے چلے گئے، کوئی فکر نہیں۔ واپسی میں بھی جوتا اس میں رکھیں، اور یہ بڑا پیراشوٹ کا بنا ہوا ہے، یہ گیلا جوتا بھی رکھیں گے تو اس کا گیلا تنگ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ایک جوتا رکھنے والا تھیلا، اور یہ شولڈر بیگ بھی مینا جاتے ہوئے اپنے بیگ میں ضرور رکھیں، یہ آج آپ کو گفٹ ملے گا، یہ بھی ضرور بیگ میں رکھیں مینا جاتے ہوئے۔ الحمدللہ آپ نے بیگ تیار کر لیا۔ میں سامان دوہرا دوں بیگ کا، یہ دوبارہ نہیں سامان دوبارہ ذکر نہیں کر سکوں گا۔ باقی سارا سامان مکے میں چھوڑ کر جائیں، کوئی ضرورت نہیں، سب اپنے کمرے میں رکھیں، محفوظ رہے گا۔ تو آپ نے بیگ کیسے تیار کیا مینا جانے کے لیے، کہ آپ نے چھوٹا سا بیگ لیا یا ہینڈ کیری ریڑھنے والا چھوٹا سائز میں لے لیا، اور آپ نے اس کے اندر 2 احرام کی چادریں رکھی فالتو، اور 2 سوٹ سلے ہوئے مردوں نے رکھے۔ خواتین نے 3-4 سوٹ خواتین رکھ لیں، بند جوتا ایک رکھ لیں، ایک گرم چادر رکھ لیں، ایک ہوا بھرنے والا تکیا اس میں آپ نے رکھ لیا، ایک جائے نماز، آپ ہلکی سی جائے نماز، بھاری نہ ہو، ہلکی سی جائے نماز رکھیں، ایک قرآن مجید گلے کے بیگ میں رکھیں، ایک مناجات مقبول چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب وہ گلے میں بیگ میں رکھ لیں، ایک تسبیح 100 دانوں والی رکھ لیں، ایک تسبیح طواف رکھ لیں، ایک مسواک رکھ لیں اپنے ساتھ۔ دوائیاں آپ 1 ہفتے کی رکھیں، 1 ہفتے کی دوائیاں اپنے ساتھ رکھیں۔ پانی کی بوتل رکھ لیں اس بیگ میں، کھانے کی تھوڑی سی چیزیں رکھ لیں، ایک آپ چٹائی، فولڈنگ چٹائی ہے وہ لے لیں، وہ بہت کام آتی ہے وہاں۔ کنکریاں رکھنے کی تھیلی چھوٹی والی رکھ لیں، جوتے کا تھیلا رکھ لیں، ایک شولڈر بیگ آپ نے رکھ لیا۔ الحمدللہ آپ کا مینا جانے والا بیگ تیار ہو گیا۔ اچھا، یہ بیگ نا عین وقت پر جب کہا جائے نا مینا چلیں جی چلے بیگ تیار کر کے چلیں، اس وقت بیگ تیار نہیں ہوتا، اس وقت چیزیں پوری نہیں ہوتی، اس وقت ٹینشن۔ اس لیے آپ 2 دن پہلے، جب آپ نے مینا جانا ہو 2 دن پہلے آپ بیگ تیار کر رکھیں، اس وقت صرف احرام باندھنا ہوگا اور حج کے لیے جانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ حج کے مناسک کے بارے میں ظہر کے متصل بعد انشاءاللہ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے پہلے الحمدللہ آپ حضرات نے عمرے کا طریقہ بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمایا، اور اب انشاءاللہ حج کے جو مناسک ہیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ نماز سے پہلے آپ نے سمجھا کہ آپ نے حج تمتع کرنا ہے انشاءاللہ، اور حج تمتع میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ تک آپ نے بغیر احرام کے، بغیر کسی پابندی کے آپ نے رہنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد حج کے لیے آپ نے جب 8 ذوالحجہ کو روانہ ہونا ہوگا تو اس وقت آپ ایک مینا جانے کا بیگ تیار کریں گے، جس کے سامان کا بہت تفصیل سے نماز سے پہلے ذکر ہوا، کہ آپ نے صرف وہ سامان جو عرض کیا وہی لے کر جانا ہے، باقی سارا سامان یہاں چھوڑ کر جانا ہے مکے میں اپنی رہائش گاہ میں۔ اب حج کے دنوں کو سمجھنے کے لیے، جس طرح آپ نے حج تمتع میں عمرہ سمجھا کہ عمرے کے اندر 4 کام ہوتے ہیں، احرام، طواف، سعی، سر کے بال کٹوانا، عمرہ مکمل ہو گیا، وہاں اپنے 4 کام سمجھے اور ان کی تفصیل ذہن نشین فرمائی۔ اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہوگا حج کے لیے کہ حج کے کل 5 دن ہیں، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ۔ ان میں سے ہر دن کتنے کتنے کام کرنے ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہوں گے بس۔ حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، آج آپ نے ایک کام کرنا ہے بس۔ حج کا دوسرا دن 9 ذوالحجہ، آج آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ حج کا تیسرا دن 3 کام کرنے ہیں 10 ذوالحجہ کو، اور 11 ذوالحجہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، 12 ذوالحجہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، حج مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ بالکل اسی طرح آپ نے ذہن نشین کرنا ہوگا کہ حج کے اندر کل 5 دن ہوتے ہیں،
آپ نے ان 5 دنوں کے کاموں کو سمجھنا ہے، ان کی تفصیل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، اب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آج آپ نے 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ کر مینا جا کر اپنے خیمے میں رہنا ہے۔ تمام حج کی کتابوں میں لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، لیکن اب رش بہت زیادہ ہو گیا تو اب آپ کو وہ رات ہی کو مینا لے جاتے ہیں۔ تو آج آپ 8 ذوالحجہ، آپ کا صرف ایک کام ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھ کر مینا جا کر سارا دن اپنے خیمے میں رہنا ہے، بس آپ کا ایک دن مکمل ہو گیا۔ آج اور کوئی کام نہیں کرنا، حج کا ایک دن مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب اس کی تفصیل کہ وہاں یہ سوال ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، تو اس کا جواب بڑے غور سے سننا ہے کہ آپ مکے میں جس کمرے میں آپ رہائش آپ نے رکھی ہوئی ہے، یہیں سے آپ نے حج کا احرام باندھ کے روانہ، کہیں اور جا کر احرام نہیں باندھنا ہے۔ آپ نے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر بسوں میں بیٹھ کر مینا جانا ہے۔ وہاں احرام کیسے باندھیں گے، پورا طریقہ، اس کے شرائط پابندیاں وہ صبح بتا چکا۔ اب صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے ہی کمرے میں 7 اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے وہاں نزدیک، تو آپ نے واش روم میں جا کر نہا لیں، شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، خوشبو لگائیں، اور احرام 2 چادریں آپ مرد پہن لیں، اور پھر وہی اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں حج کے احرام کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کرنی ہے حج کی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ آپ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، آپ کو آج یہ کتاب ملے گی، اس میں ساری نیت، پورا طریقہ، حج کا پورا بیان سب لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ نے اس میں سے دیکھ کر بھی نیت کر سکتے ہیں، عربی میں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے حج کے احرام کی نیت سے اپنے کمرے میں، اس کے بعد نیت کریں گے حج کی، اور 3 بار زبان سے تلبیہ پڑھیں گے، تو الحمدللہ احرام بند گیا۔ جو وقت آپ کو بتایا جائے کہ اتنے بجے رات کو بسیں آئیں گی اور آپ نے احرام باندھنا ہے، تو آپ کم از کم 4-5 گھنٹے پہلے احرام باندھ کے تیار ہو کر بیٹھ جائیں۔ جو وقت بتایا جائے اس سے 3-4 گھنٹے پہلے احرام باندھ کر فارغ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عین وقت پر ساری بلڈنگ کے لوگ احرام باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، عین وقت پر سارے ایک وقت میں نہاتے ہیں، وہاں پانی ٹینکروں سے آتا ہے، ہر ہوٹل میں، ہر بلڈنگ میں، اور وہ پانی جب ختم ہو جاتا ہے پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پانی آنے میں، اس وقت حاجی پریشان ہوتا ہے۔ تو آپ جو وقت آپ کو بتایا جائے اس سے 3 گھنٹے پہلے آپ نہائیں دھوئیں اور کپڑے بدلیں، اور احرام کی چادریں پہن کر 2 رکعت نفل پڑھ کے نیت کر کے حج کی 3 بار تلبیہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ آپ احرام باندھ کر بیگ سم تیار رکھیں، اپنے کمرے میں رہیں، سو جائیں، آرام کریں، احرام باندھ کے فارغ ہو گئے، جب وہ کہیں جی بسیں آئیے چلے، تو آپ جا کر بسوں میں بیٹھ جائیے اور بیٹھ کر مینا چلے جائیں اپنے خیمے میں، اپنے مکتب میں۔ یہ مکتب کیا ہوتا ہے، خیمہ کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 40-50 افراد جس خیمے میں رہتے ہیں وہ خیمے ہی کی شکل ہوتی ہے، تو اس کو خیمہ کہتے ہیں، جہاں 40-50 افراد ایک خیمے میں رہتے ہیں۔ اور جو ان 100-150 خیموں کا مجموعہ ہوتا ہے اسے مکتب کہتے ہیں، اس کی ارد گرد انہوں نے باؤنڈری لگائی ہوتی ہے، تو آپ کو پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے آپ کو مکتب بتا دیا جائے گا کہ آپ کا مکتب نمبر یہ ہے، اس کو اپنے سامان وغیرہ پر بھی رکھ لیں، یاد بھی رکھیں۔ تو آپ کو یہ گاڑیاں، یہ بسیں آپ کو اپنے مکتب میں لے جا کر آپ کے خیمے میں پہنچا دیں گے رات ہی کو۔
تو آپ صبح جب وہاں پہنچیں گے رات کو تو سارا دن صبح وہیں گزاریں گے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز آپ اپنے خیمے میں پڑھیں گے، اور کوئی حج کا کام آج نہیں کرنا۔ وہاں پوری نماز پڑھیں گے کہ قصر پڑھیں گے، اس کے لیے ایک شرعی اصول ذہن میں رکھ لیجئے، وہاں جھگڑنے کی، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو آج 8 ذوالحجہ سے پہلے، مینا آنے سے پہلے 15 دن ہو گئے تھے مکے میں، تو آپ مقیم ہیں، اب 5 دن پوری نماز پڑھیں۔ اور اگر آج مینا آنے سے پہلے آپ کے 15 دن پورے نہیں ہوئے تو آپ مسافر ہیں، 5 دن قصر کریں گے۔ بہت آسان سی بات ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہاں آپ اپنے خیمے میں سے ہی ایک صاحب کو امام مقرر کر دیں کہ جی آپ امام ہیں ہمارے، 5 نمازیں آپ ہی پڑھائیں گے۔ چنانچہ آپ وہاں نماز بھی آج اپنے خیمے میں پڑھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے، سو جائیں گے، اور آرام کریں، خوب خوب آرام کریں، دعائیں مانگیں، نمازیں پڑھیں، آرام کریں۔ احرام باندھا ہوا ہے حج کا، ایک دن مکمل ہو گیا۔ تو حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، صرف ایک کام کہ آپ اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھ کر مینا جا کر سارا دن گزاریں گے، ایک دن مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ اب حج کا دوسرا دن 9 ذوالحجہ، آج 2 کام کرنے ہیں۔ حج کا پہلا دن ایک کام، حج کا دوسرا دن 2 کام، آج 2 کام کرنے ہیں۔ ایک وقوف عرفہ جو فرض ہے، وقوف عرفہ فرض ہے، اور وقوف مزدلفہ واجب ہے، بس 2 کام کرنے۔ وقوف عرفہ جو فرض ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی اہم توجہ سے اب سنیے گا کہ وقوف عرفہ جو فرض ہے اس میں وہ کیا ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ نمبر 1، یہ وقوف عرفہ ہوتا کیا ہے؟ نمبر 2، وقوف عرفہ کا ٹائم کیا ہے، کب سے کب تک؟ نمبر 3، وقوف عرفہ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بس 3 باتیں سمجھ لیجیے۔ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے، وقوف عرفہ کا ٹائم، وقت کیا ہے، کب سے کب تک، اور وقوف عرفہ میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، حجاج کرام، بڑی توجہ سے، وقوف عرفہ جو فرض ہوتا ہے کہ وقوف کا معنی ٹھہرنا، وقوف کا معنی ٹھہرنا، اور عرفہ میدان عرفات کو کہتے ہیں۔ آپ جا کر میدان عرفات میں ٹھہرے، فرض ادا ہو گیا، بس یہی فرض تھا، صرف ٹھہرنا میدان عرفات میں، فرض ادا ہو گیا۔ اسی کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، صرف ٹھہرنا ہے آپ نے، بس فرض ادا ہو گیا۔ کب سے کب تک؟ زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ زوال جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر اور غروب آفتاب تک، مغرب تک آپ نے یہیں ٹھہرنا ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے، اور یہ پورا وقت مغرب تک رہنا واجب ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے اور پورا وقت یہاں ٹائم پورا رہنا واجب ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ جی، وقوف عرفات میں جا کے ٹھہرنا، بس فرض ادا ہو گیا۔ ٹائم کیا ہے؟ زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب باتیں بتانے لگا ہوں۔ یہ حضرات رات ہی کو آپ کو مینا کے خیموں سے آپ کو بسوں میں لے جائیں گے میدان عرفات تک۔ یہ مینا سے عرفات یہ 13 کلومیٹر ہے۔ فاصلہ ذہن میں ہوتا ہے تو تھوڑی سی آسان بات لگتی ہے۔ مسجد حرام سے، مکے سے مینا زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر بس، لیکن مینا سے جو عرفات جائیں گے یہ کل 13 کلومیٹر۔ یہ آپ کو بسوں میں لے کر جائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ 9 تاریخ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھیں، پھر اس کے بعد عرفات روانہ ہوں، بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ لیکن میں بار بار عرض کر رہا، صبح بھی میں نے عرض کیا کہ میں تازہ ترین باتیں بتا رہا ہوں، لیٹسٹ باتیں جو اب ہو رہی ہیں۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، کرنا یوں ہے
کتابوں میں لکھا ہے 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ کر عرفات جائیں، بالکل ٹھیک لکھا ہے، لیکن اب رش ہو گیا، اب یہ رات کو ہی آپ کو مینا سے عرفات لے جائیں گے۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے سارا دن یہاں گزارا مینا خیمے میں، رات کو وہ کہیں گے جی عرفات چلیں، بسیں آ گئی، آپ نے وہی والا بیگ اپنا لیا، احرام باندھا ہوا ہے، آپ بسوں میں بیٹھے ہیں، عرفات چلے جائیں، کوئی کچھ نہیں کرنا، کوئی وضو نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کہیں گے جی چلیں عرفات چلیں، آپ یہ چھوٹا والا بیگ مینا والا اٹھائیں اور بسوں میں بیٹھ جائیں اور عرفات روانہ ہو جائیں۔ وہاں جب عرفات روانہ ہوں گے تو رات کو ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں بھی خیمے ہیں، وہاں خیمے آپ کے لیے مقرر ہوں گے، وہ آپ کو مقررہ خیمے میں پہنچائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ جب خیمے میں پہنچ گئے تو رات کا وقت ہے، مینا میں بھی عرفات میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ پردے کا اہتمام کر لیں۔ عرفات میں بھی جائیں تو وہاں دیکھیں آپ کے ساتھ خواتین ہیں، اگر منتظمین نے پردے کا اہتمام نہیں کیا تو ڈوری لگا کر دیکھ لیں کتنی خواتین ہیں، اتنی جگہ خواتین میں ڈوری لگا کر، چادریں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، پینے لگا کر، سیفٹی پن لگا کر پردے کا اہتمام کر لیا۔ خواتین بہت دعائیں دیتی ہیں، وہ پھر برقع وغیرہ اتار کے آرام سے کھاتی ہیں، پیتی ہیں، آرام کرتی ہیں، سوتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں، تو ان کے لیے بہت دعائیں دیتی ہیں خواتین کہ احرام باندھا ہوا ہے پھر بھی نظروں کی حفاظت نہ ہو تو عجیب سی بات ہوگی، اس لیے پردے کا اہتمام کیجیے میدان عرفات میں بھی، مینا میں بھی۔ اب عرفات میں جب آپ پہنچ گئے، رات کا وقت ہے، سو جائیں، آرام کریں، فجر کا وقت ہو جائے، فجر کی اذان آپ میں سے ایک ساتھی فجر کی اذان دے، خیمے کے اندر فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد خوب اچھی طرح ناشتہ کریں، وہاں ناشتہ مفت ملتا ہے خوب اچھا، تو آپ خوب اچھی طرح ناشتہ کریں اور ناشتہ کر کے پھر سو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وقوف عرفہ کا ٹائم ہی نہیں ہوا، وقوف عرفہ کا ٹائم ہوگا وہ 12 بجے دوپہر کو، زوال کے وقت، یہ سارا وقت فارغ ہے آپ کے پاس، تو آپ سو جائیں، آرام کریں، ادھر ادھر نہ پھریں، احرام باندھا ہوا ہے حج کا، اس لیے کہ جب عبادت کا وقت ہو اس وقت نیند نہ آئے، اس وقت بندہ نہ سوئے، پھر تو آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں، اچھی طرح ناشتہ کریں، پھر آرام کریں، سو جائیں، پھر 1 گھنٹہ پہلے 11 بجے کے قریب سب کو اٹھائیں، بیدار ہو جائیں، تو اگر تو آپ کے منتظمین یہ کہیں کہ جی ہم آپ کو کھانا یہی خود لا کر دیں گے تو ٹھیک ہے، بعض منتظمین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کھانا خود دیں گے، بعض منتظمین کہتے ہیں کہ نہیں، مفت کھانا مل رہا ہے معلم سے، ساتھ بالکل خیمے کے قریب، وہاں سے جا کر مفت کھانا لے آئیں۔ تو آپ حضرات میں 4 5 افراد تیار کر لیں جو وہاں جا کر مفت کھانا لے آئیں، تو آپ حضرات 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا دوپہر کے لیے اور رات کے لیے، 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا جوس، 2 وقت کا پانی لے کر آ جائیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، یہ بہت ضروری بات ہے کہ آج کل جو ہو رہا ہے اس میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل جو صورت حال ہے، آپ نے اپنے آپ کو پکا رکھ لینا ہے کہ دوپہر کو 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا پانی، 2 وقت کا جوس لے کر ساتھی وہ آ جائیں، عورتوں کو پہلے کھانا کھلائیں، پھر مرد کھانا کھائیں، اور آپ کے پاس 1 وقت کا جوس، 1 وقت کا کھانا، 1 وقت کا پانی آپ کے پاس بچا ہوا ہونا چاہیے شام کے لیے، اور میں وجہ بتاؤں گا ابھی۔ چنانچہ آپ عرفات میں کھانا وانا کھا کے زوال سے پہلے پہلے پھر وہاں وضو کی جگہ بنی ہوتی ہیں، غسل خانے ہوتے ہیں، آپ کو گرمی محسوس ہو آپ نہا بھی سکتے ہیں، تو نہا دھو کر یا وضو کر کے آپ زوال تک اپنے خیمے میں آ جائیں، اور خیمے میں آ کر احرام باندھا ہوا ہے حج کا، تو اب زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ نے اسی خیمے میں رہنا ہے۔
آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ آج ظہر کی اور عصر کی نماز دونوں ظہر کے وقت میں حج کے امام کے پیچھے پڑھیں گے۔ پہلے امام صاحب 2 رکعت پڑھائیں گے ظہر کی، پھر اس کے فوراً بعد ظہر ہی کے وقت میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، لیکن حج کے امام کے پیچھے۔ آج کل حج کے امام صاحب ہوتے ہیں مسجد نمرہ میں، جو عرفات کی مسجد ہے، اس میں چند ہزار لوگ آتے ہیں، بس لاکھ بھی نہیں۔ اب سارے حاجی اس میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے۔ اب شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے خیمے میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کریں اپنے امام کے پیچھے، اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں۔ مسجد نمرہ میں آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے سنت کے مطابق، لیکن حج کے امام کے پیچھے۔ اب حج کے امام کے پیچھے سارے لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر یہ دیکھیں کہ وہ سامنے مسجد کے مینارے نظر آ رہے ہیں، میں مسجد نمرہ میں نماز پڑھ کر ظہر کی آتا ہوں، یہ صاحب شام غروب آفتاب کے بعد تک واپس آپ کے پاس نہیں پہنچے۔ ایک جیسے خیمے، ایک جیسے راستے، ایک جیسے حاجی، سب کا لباس ایک جیسا، نہیں پہنچ پاتے اور ساتھی پریشان ہوتے ہیں پیچھے۔ تو اس لیے آپ حضرات کو تربیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی تو اس کے بعد دعائیں مانگے، دعا مانگ کے اپنے جائے نماز بچھا لیں، اور اس میں نوافل پڑھنا چاہے نوافل پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھنا چاہے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور دعائیں مانگیں۔ خاص عمل عرفہ کا توبہ اور استغفار ہے، خاص عمل خوب توبہ اور استغفار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میدان عرفات سے شام کو نکلتا ہے غروب آفتاب کے وقت، تو اس کے سارے گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خوب توبہ اور استغفار اپنے گناہوں کی، اور اس کے لیے مناجات مقبول شاندار کتاب ہے کہ آپ مناجات مقبول کھول لیجئے، کیونکہ عام بندہ اپنی دعائیں مانگتا ہے تو تھوڑی دیر میں دعائیں مکمل ہو جاتی ہیں، پھر بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن مناجات مقبول ہوگی، ایک دعا پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں بیٹھ کر آپ مصنون دعائیں کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ ایک کام اور کر لیجیے، آج کل آپ ایک چھوٹی سی ڈائری اور ایک پین اپنی جیب میں رکھا کریں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں آپ حج پہ جا رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کریں۔ آپ ان کا نام لکھ لیں اور ان کی دعا نوٹ کر لیں۔ میدان عرفات میں وہ ڈائری کھول لیں، بعض حضرات آج کل موبائل میں لکھ لیتے ہیں، تو آپ وہ ڈائری کھول لیں اور ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگیے، اور ایک ایک بندے کا چہرہ آپ کے سامنے اس وقت میدان عرفات میں آئے، جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے اس کا چہرہ سامنے آئے گا، اور آپ دعا مانگیں گے اور اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا ان کے لیے۔ تو جب پھر عصر کا وقت ہو جائے، عصر کی نماز پڑھیے، مغرب تک آپ دعائیں مانگتے رہیں، آرام کرنا چاہیں تھوڑا سا آرام کر لیں، کھانا پینا چاہیں کھا لیں، لیکن زیادہ وقت دعاؤں میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں، تسبیحات میں، استغفار میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام اور کیا کرتے تھے، ہمت ہو وہ بھی کر لیجئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکل کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھلے آسمان کے نیچے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے۔ یہ عمل بھی، اس میں بھی بہت لطف آتا ہے، سنت عمل ہے کہ آپ چند منٹ کے لیے باہر تھک جائیں، پھر اندر آ کر بیٹھ جائیے اور دعائیں مانگیے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ ایک اور گزارش ہے آپ سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ عمل جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ حج کا عمل نہیں ہے، واجب عمل۔ حج کے علاوہ بھی آپ حضرات جب بڑی عید آتی ہے تو اس سے ایک دن پہلے تکبیرات تشریق شروع کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ حج کا عمل نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے واجب، ہر ایک کے لیے۔ پاکستان میں بھی یہ کرتے ہیں۔ تو آج 9 ذو الحجہ کو آپ تھے عرفات میں، ٹھیک؟ تو آج فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 9 تاریخ
10 11 12 13 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد تک یہ کل 23 نمازیں ہو جائیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مرد پر بھی عورت پر واجب، لیکن میں نے بتایا یہ حج کے واجبات میں سے نہیں۔ 9 10 11 12 4 دن کی 5 نمازیں، 5 چوکا 20، اور 13 تاریخ کو فجر ظہر عصر 3 نمازیں، تو 23 نمازیں ہو گئیں۔ یہ آپ نے وہاں چونکہ ساتھیوں کو یاد کرائیں تو وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب۔ تو آج آپ تکبیر تشریق بھی پڑھیں گے، تو الحمدللہ آج آپ کا ایک عمل مکمل ہو گیا جو حج میں فرض ہے، وقوف عرفہ۔ تو آپ نے وقوف عرفہ کیسے کیا اب میں مختصر کر کے بتانے لگا ہوں۔ آج 2 کام تھے، ایک وقوف عرفہ، ایک وقوف مزدلفہ۔ آپ نے وقوف عرفہ کیسے کیا؟ آپ رات کو آ گئے تھے عرفات میں، صبح فجر کی نماز پڑھی، آرام کیا، زوال سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک آپ اپنے خیمے میں رہے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، غروب آفتاب تک وہاں رہے، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ وقوف عرفہ جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ 9 تاریخ کو زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ نے بیدار عرفات میں رہنا ہے، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب جب سورج غروب ہو جائے تو الحمدللہ آپ کا ایک فرض ادا ہو گیا، وقوف عرفہ۔ اب وقوف مزدلفہ کرنا ہے، اب اس کی تفصیل۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج آپ نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی۔ مزدلفہ جانا ہے تو آج آپ نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی، آج آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے عشاء کے ساتھ مزدلفہ پہنچ کر۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجئے، اور یہ دونوں نمازیں ادا ہوں گی، یہ مغرب کی نماز قضا شمار نہیں ہوگی جو آپ عشاء کے وقت میں وہاں پڑھیں گے، یہ ادا ہوگی، کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ آج آپ نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی، آج آپ نے وہاں جا کے پڑھنی ہے، تو دونوں نمازیں ادا ہوں گی، آپ قضا بالکل نہیں۔ اب تازہ صورتحال یہ ہے وہاں کی کہ میدان عرفات سے مزدلفہ جانا ہے آپ نے، اور عرفات سے مزدلفہ یہ کل 8 کلومیٹر ہے۔ عرفات سے مزدلفہ جہاں آپ نے جانا ہے 8 کلومیٹر ہے، لیکن بسوں میں آج کل 3 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں 8 کلومیٹر طے کرنے میں، کیونکہ رش بہت زیادہ۔ تو اس لیے آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ نے میدان عرفات میں آپ نے وقوف عرفہ کیا، اور اب آپ نے جانا ہے مزدلفہ۔ وہ کہیں گے بسیں آ گئی ہیں مغرب کے بعد، تو آپ بیٹھ جائیں گے بسوں میں، اپنا وہی بیگ لیا اور کوئی تیاری نہیں، بس بیگ لیا اور مزدلفہ کے لیے جانے کے لیے بسوں میں بیٹھ گئے۔ اب بسیں آنے میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مغرب کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، عشاء کا وقت بھی ہو جاتا ہے عرفات میں انتظار کرتے کرتے بسوں کا۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بسوں میں، بسیں نزدیک ہوتی ہیں بسوں میں بٹھا لیتے ہیں، وہ بسوں میں بیٹھے بیٹھے اتنا وقت گزر جاتا ہے، 3 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں مزدلفہ پہنچتے آرام آرام سے۔ اب عرفات میں شام کو کھانا پانی بالکل نہیں ملتا، عرفات میں اب شام کو کھانا پانی بالکل نہیں ملتا، اس لیے میں نے کہا تھا دوپہر کو 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا جوس، 2 وقت کا پانی اپنے پاس رکھیں۔ عرفات میں شام کو کچھ نہیں ملتا، تو آپ کو اگر میدان عرفات میں اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مغرب کے بعد گزر گئے کوئی بات نہیں، بس آپ کھائیں پیئیں آرام کریں، وہ آپ کو لے کر جائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا نظام ہے، وہ لے کر جائیں گے آپ، تو اس کی فکر نہ کریں، پہنچائیں گے آپ کو مزدلفہ رات۔ دیر بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ کھانے پینے کا نظام رکھیں، اور اگر وہ مغرب کے فوراً بعد بسوں میں بٹھا دیں، یہ بسیں آ گئی بیٹھیں، تب بھی اپنا کھانا پانی اپنے ساتھ بسوں میں ضرور رکھیں، کیونکہ راستے میں 3 4 گھنٹے کچھ نہیں ملتا کھانے پینے کو، تو آپ بسوں میں کھانا پینا اپنا رکھیں اپنا اپنا۔ الحمدللہ آپ بسوں میں بیٹھ گئے،
اب حاجی جب دیر ہونے لگتی ہے نا تو حاجی پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے ابھی مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنی ہے، میری نماز نہ رہ جائے، ابھی میں نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے، آدھی رات تو یہیں گزر گئی ہے، وقوف مزدلفہ کا کیا ہوگا؟ وہ واجب ہے۔ یہ حاجی پریشان دو باتوں سے، میں نے نمازیں پڑھنی ہے مغرب اور عشاء، وہ نہ رہ جائے، میرا وقوف مزدلفہ نہ رہ جائے۔ اس کے لیے آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھ لی تو آپ ٹینشن میں بالکل نہیں آئے۔ نمبر ایک، یہ عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فجر کی اذان تک، فجر کی اذان تک، صبح صادق تک عشاء کا وقت رہتا ہے، بالکل پریشان نہ ہو، پہنچ جائیں گے رات تک۔ نمبر دو، وقوف مزدلفہ کا ٹائم کیا؟ وقوف مزدلفہ سمجھ گئے آپ، مزدلفہ میں جا کے ٹھہرنا، اس کا ٹائم کیا ہے؟ یہ اگر آپ نے ذہن میں رکھ لیا تو آپ عرفات میں پریشان نہیں ہوں گے۔ وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہے فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان، رات کو وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا۔ وقوف مزدلفہ جو واجب ہے اس کا ٹائم ہے فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان، اور آپ انشاءاللہ رات کو پہنچ جائیں گے۔ تو وقوف مزدلفہ کہیں نہیں جاتا، فکر نہ کریں، واجب ادا ہو جائے۔ آپ حضرات عرفات سے روانہ ہوئے، رات کو کسی بھی وقت 3-4 گھنٹے کے بعد آپ پہنچ گئے مزدلفہ میں۔ اب مزدلفہ کی میں صورت حال بتاؤں، تازہ صورت حال۔ مزدلفہ ایک کھلے میدان کا نام ہے، بہت بڑا میدان ہے، اور اس میں ساری ایک رات کے اندر سارے حاجی پورے آ جاتے، اتنا بڑا میدان ہے۔ اور اب تازہ صورتحال، لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مزدلفہ کے میدان کے ارد گرد رنگ روڈ بنا دی ہے، اونچی رنگ روڈ بنا دی، بسیں آپ کو رنگ روڈ پر اتار دیں گی۔ آپ نے اپنا بیگ لیا، بیگ لے کر مزدلفہ کے میدان کی طرف روانہ ہو جائیں، بسوں کو چھوڑ دیں، جب وہ کہیں نا آپ اتر جائیں، بس سامنے مزدلفہ ہے، اب بسوں کو چھوڑ دیں اور آپ اتریں، اور اتر کر مزدلفہ کے میدان کی طرف جب آپ اتریں گے نا تو آپ کو لوگوں کے بستر بستر نظر آئیں گے، ساری جگہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ اصل میں لوگ نزدیک نزدیک بستر لگا لیتے ہیں حاجی۔ آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اندر جائیے، ذرا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو خالی جگہ مل جائے گی، پکی بات۔ آپ اونچائی سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ آگے خالی جگہ ہے، تو آپ اتریں گے، اتر کے بیگ لیں گے، اور خالی جگہ پہ جا کر آپ اپنی سب سے پہلے، آپ 8 10 20 25 30 ساتھی ہیں تو آپ اپنی چٹائیاں نکالیں، یہ فولڈنگ چٹائی، تکیہ لیں اور اپنا بستر بچھائیں سب سے پہلے۔ وہاں مزدلفہ میں خیمے نہیں ہوتے، بالکل کسی کے لیے خیمہ نہیں ہوتا، کھلا میدان ہے، بس ایک رات یہاں رہنا ہے کھلے آسمان کے نیچے، تو مزدلفہ میں خیمہ نہیں ہوتا۔ آپ میدان میں، کھلے میدان میں جا کر خواتین کو کہیں، چند خواتین کو آپ ایک طرف بستر لگا لیں، مرد ایک طرف بستر لگا لیں، جب بستر لگا لیں، بچھا لیں، جگہ بنا لیں، اب آپ چلے جائیں وضو کے لیے۔ مزدلفہ کے میدان میں جو کوئی عمارت آپ کو نظر آئے گی وہ واش روم ہوں گے، وضو خانے، وہاں مزدلفہ میں عمارت ہے ہی بس، وہ جگہ 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 انہوں نے بڑا 3 3 2 2 منزلیں عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ واش روم ہے، وضو خانے۔ تو آپ جائیے بیت الخلاء، جائیے وضو خانے میں، جائیے فارغ ہوں، وضو کریں، اور وضو کر کے آ کے پھر اپنی جہاں چٹائیاں بچھائی ہیں وہاں آ جائیں، اور جائے نمازیں بچھا کے آپ ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ 2 نمازیں پڑھیں گے، مغرب اور عشاء کی، ایک اذان اور ایک اقامت، بس ایک اذان، آپ میں سے کوئی اذان دے لے، اذان دینے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کہیں صفے بنائیں، امام صاحب آپ کے ساتھیوں میں سے ایک امامت کروائے، پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، پھر اپنے الگ الگ 3 وتر پڑھیں، الحمدللہ دونوں نمازیں ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، اور میں نے بتایا دونوں کی ادا کی نیت کریں گے، یہ مغرب کی نماز قضا نہیں ہوئی کیونکہ شرعی حکم تھا، اس لیے آپ نے 2 نمازیں پڑھی، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ کے اب آپ کوشش کریں کہ مزدلفہ کے میدان میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی، جوس وغیرہ اور چھوٹی موٹی چیزیں، وہاں مختلف سٹال چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں،
آپ وہاں سے کھانے کی چیزیں لیں، اپنے ساتھ میں موجود کھا پی لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامان میں ایک چھوٹی تھیلی رکھوائی تھی مزدلفہ سے کنکریاں چننے کے لیے۔ آپ میں سے ہر حاجی نے نماز پڑھ کے کچھ کھا پی کے جہاں آپ نے چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں وہی دائیں بائیں کنکریاں، بلکہ کنکریوں پر ہی آپ بچھائیں گی یہ چٹائیاں، تو وہاں بہت ساری کنکریاں، تو آپ قریب سے 70 کنکریاں ہر حاجی اس میں رکھے گا، ہر مرد ہر عورت 70 کنکریاں چن کے اس میں رکھیں گے، مٹر کے دانے کے برابر، مٹر کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی، مٹر کے دانے کے برابر کھجور کی گٹھلی سے چھوٹی 70 کنکریاں آپ اس میں چن کر رکھ لیں گے۔ شاپر میں نہ رکھیں کیونکہ شاپر پھٹ جاتا ہے، بعد میں 70 کنکریاں ملتی نہیں، تو اس لیے 70 کنکریاں چن کر سنبھال لیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں، مزدلفہ سے ہی کنکریاں لیں، ٹھیک، کیا یہ فرض واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن آگے جا کر کنکریاں کہیں 70 ملیں گی نہیں، بس اتنی سی بات ہے، آگے کنکریاں ملیں گی نہیں کہیں اتنی، اس لیے آپ مزدلفہ سے 70 کنکریاں چن لیں شیطان کو مارنے کے لیے۔ بس اب آپ آرام کریں، مزدلفہ میں چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں، آپ آرام کیجئے، سو جائیے کھلے آسمان کے نیچے۔ مزدلفہ میں رات کو بڑی میٹھی نیند آتی کیونکہ سارے دن کا بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر میٹھی نیند آتی، سو جائیں فجر تک، حج کا احرام باندھا ہوا ہے، تو آپ چٹائیوں پر سو جائیں، آرام کریں۔ جب فجر کی اذان ہوگی تو آپ نے فجر کی اذان دے، ایک صاحب وضو کرائیں اور نماز پڑھیں فجر کی۔ بس اس وقت ایک احتیاط کر لیں کہ فجر کے نماز کے وقت میں ایک بات کا ذہن میں رکھیں، 2 دن پہلے آپ مکے میں تھے، 2 دن پہلے مکے میں تھے، آپ کو پکا پتا ہوگا کتنے بجے اذان ہوتی تھی فجر کی، اس سے 2-3 منٹ بعد آپ مینا وہ مزدلفہ کے اندر فجر کی اذان دے لیں۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ مزدلفہ میں کتنے بیچارے حاجی اذانیں دے کر نمازیں پڑھ کے فارغ ہو گئے وقت سے پہلے، اور ان بیچاروں کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ ایسا نہ کریں آپ، دیکھا دیکھی کہ اذانیں ہو گئی چلو جی اذانیں دیں، بالکل نہ کریں۔ آپ اپنا ٹائم دیکھیں کہ کیا 2 دن پہلے کیا وقت تھا مکے میں، اس سے 2-3 منٹ بعد آپ وہاں مزدلفہ میں فجر کی اذان دے لیں، فجر کی اذان دیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیں۔ خواتین و حضرات، آپ کا وقوف مزدلفہ جو واجب تھا وہ خود بخود ہو گیا، خود بخود ہو گیا، اس لیے کہ وقوف مزدلفہ کہتے ہیں مزدلفہ میں جا کے ٹھہرنا، کب؟ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان، تو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے فجر کی، آپ کا وقوف مزدلفہ خود بخود ہو گیا۔ وقوف مزدلفہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، الگ سے کوئی عمل نہیں ہے، الحمدللہ آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا خود بخود۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ابھی میں نے عرفات کے بارے میں بتایا ہے کہ وقوف عرفہ میں دوپہر کو زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مکمل وقت وہاں رہنا واجب تھا، لیکن اب آپ سہولت سے فائدہ اٹھائیے گا کہ مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہے فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان، لیکن یہ پورا وقت یہاں رہنا واجب نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ میں پورا وقت رہنا واجب نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، اور ابھی اندھیرے اندھیرے سورج نکلنے سے پہلے صحابہ کو، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو لے کر مینا روانہ ہو گئے، وہ پہلے سے ہی مینا روانہ ہو گئے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں مینا روانہ ہو جائیں، دھوپ تیزی آنے سے پہلے پہلے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی مزدلفہ میں، نماز پڑھ کے دعائیں مانگی، وقوف مزدلفہ ہو گیا، اب اپنا بیگ تیار کریں، اور آپ نے احرام باندھا ہوا اور کچھ نہیں کرنا، اپنا بیگ، اب ذرا غور سے، آپ نے اپنا بیگ اٹھا کر
پیدل آج مزدلفہ سے مینا تک جانا ہے. مینا مزدلفہ دونوں بالکل ملے ہوئے ہیں. آپ کو آج مزدلفہ سے مینا اپنے خیمے تک جانے کے لیے 4-5 کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا ہر حاجی نے. اب سواریاں فراہم نہیں ہوتی. یہ ابھی سے آپ ذہن بنا لیجیے کہ یہ پیدل جانا ہے 4-5 کلومیٹر. یہ آپ نے پیدل چلنا ہے مزدلفہ سے مینا اپنے خیمے تک. آج آپ نے پیدل جانا ہے. اور میں نے فاصلہ بھی بتا دیا، کوئی زیادہ اتنا فاصلہ نہیں ہوتا. آپ پیدل چلیں گے انشاءاللہ. آپ نے ذہن میں رکھا مکے سے مینا لانے کے لیے وہ بسیں دیں گے آپ کو، یہ ان کی ذمہ داری ہے. مینا سے عرفات لانے کے لیے وہ بسیں دیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. عرفات سے مزدلفہ بسوں میں لے کر آئیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور آج مزدلفہ سے مینا جانے کے لیے خیموں میں وہ بسیں بالکل نہیں دیں گے. لہذا آپ ذہنی طور پر ابھی سے تیار ہو جائیے کہ اب اپنے ساتھیوں کو لے دعائیں مانگے، اور دعائیں فجر کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، وقوف مزدلفہ ہو گیا. اب آپ روانہ ہو جائیے بیگ لے کر مینا کی طرف. مینا اپنے خیمے میں پہنچ جائے. صبح جب پہنچیں گے تو وہ ہوگی 10 ذوالحجہ، حج کا تیسرا دن. دیکھیے گا اب میں خلاصہ پھر بتاؤں کہ حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ. اس دن کیا تھا؟ ایک کام کہ حج کا احرام باندھ کر مینا جا کر رہنا تھا بس. حج کا دوسرا دن 2 کام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ. اب تیسرا دن ہو گیا 10 ذوالحجہ، حج کا تیسرا دن 3 کام. آج 3 کام بس. میں 3 کام دوہرا دوں، پہلے بتا دوں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. حج کا تیسرا دن 3 کام 10 ذوالحجہ. نمبر 1 رمی. رمی ایک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے بس. نمبر 1 رمی. نمبر 2 قربانی. نمبر 3 سر کے بال منڈانا یا کتروانا بس. نمبر 1 رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 سر کے بال منڈانا. آج کے صرف یہ 3 کام ہیں بس. اب میں ان 3 کاموں کی تفصیل بتانے لگا ہوں جی. نمبر 1 رمی، کنکریاں مارنا. آپ مینا اپنے خیمے میں پہنچ گئے. آج کنکریاں مارنے کا ٹائم ہے. یہ صرف آج کے لیے ہے، 10 ذوالحجہ کے لیے. آج کنکری مارنے کا ٹائم ہے سورج نکلنے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک. سورج کے غروب ہونے سے لے کے ساری رات فجر تک. آج کنکریاں مارنے کا ٹائم ہے سورج نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک سارا دن. اور پھر سورج کے غروب ہونے سے لے کے ساری رات فجر. اتنا وقت نہیں لگتا. تو آپ نے صرف کنکریاں مارنی ہیں. آپ اپنے خیمے میں پہنچ گئے. اب آپ کے ذمہ دار جب بتائیں، آپ کے گروپ کے ذمہ دار کہ جی اتنے بجے ہم کنکریاں مارنے جائیں گے، بس آپ نے ان کی بات ماننی ہے، اپنے طور پر نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے ہر گروپ کے کنکریاں مارنے کا، ہر مکتب کا الگ الگ ٹائم اور الگ الگ راستہ مقرر کر چکے ہیں. آپ کا ٹائم کتنے بجے ہوگا وہ آپ کے گروپ کے لیڈر کو معلوم ہوگا. تو آپ گروپ لیڈر جیسا کہے ویسا کرنا ہے تاکہ پریشانی نہ ہو، ان کے نظم کے مطابق چلے. وہ وقت گزر گیا کہ جب تھا کہ جی وہ کنکری مارنا بس خیریت سے ہو جائے، بڑا رش ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اب وہ وقت گزر گیا. اب انہوں نے کنکریاں مارنے کے لیے کئی فلور بنا دی. اور کنکری مارنے کی جگہ نا پہلے ایک ستون ہوتا تھا، سارے کنکری مارتے تھے، رش ہوتا تھا. اب انہوں نے کمال کر دیا، آرکیٹیکچر کا کمال ماشاءاللہ، کہ انہوں نے کنکری مارنے کے کئی فلور بنا دی. ہر فلور میں نا کشتی کی طرح دیواریں بنا دی. کشتی کے وہ لمبی دیواریں. آپ بس دیوار کے پرلی طرف کنکری پہنچا دیں، وہ کنکری کھسکتے کھسکتی خود اس پلر تک جائے گی، وہ جو شیطان کے جمرے کی رمیندا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ رمی کے لیے جائیں تو آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. ایک کام. حاجی تلبیہ پڑھنا کب بند کرتا ہے؟ جمرے سے پہلے، رمی کرنے سے پہلے، کنکریاں مارنے سے پہلے. آپ کو یاد ہوگا عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھنا کب بند کرتا ہے؟ طواف سے پہلے.
وہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس۔ عمرہ کرنے والا عمرے میں تلبیہ پڑھنا بند کرتے ہیں طواف سے پہلے، حج میں تلبیہ پڑھنا بند کرتے ہیں ربی سے پہلے، بس اب تلبیہ نہیں پڑھنا۔ ایک تو آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، اب رمی کے لیے چلیں۔ رمی کے لیے جب جانے لگے تو اس وقت ایک سوال ہو رہا ہوتا ہے وہاں کیمپ کے اندر، خیمے کے اندر۔ خواتین کہتے ہیں بہت تھک گئی ہوں، آپ کنکریاں مار رہے ہیں۔ بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بہت تھک گئے ہیں، آپ یہ کنکریاں لیں ساتھ آپ مارائیں۔ کیا دوسرے کی طرف سے کنکریاں مار سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب غور سے سنیے گا، بڑا آسان، شریعت دین بہت آسان۔ اگر کوئی مرد عورت بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے عام زندگی میں، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، چلنا پھرنا عام زندگی میں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، یہ بلا کراہت بلا تکلف دوسرے کو کنکریاں دے دیں، میری طرف سے کنکریاں مارا، آسان بات۔ جو حاجی مرد عورت بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں عام زندگی میں، کھڑے ہونا چلنا پھرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، یہ دوسرے کو کنکریاں دے سکتے ہیں۔ اور جو حاجی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے عام زندگی میں چل پھر سکتا ہے ابھی، وہ کنکریاں خود مارنے چلا جائے۔ تو کنکریاں مارنے کے لیے جو آپ کو وقت بتایا جائے اس وقت روانہ ہو، انشاءاللہ آپ کو رش زیادہ نہیں ملے گا۔ آپ اپنے وقت پہ جائیے، 7 کنکریاں لے لیں۔ وہاں 3 جمرات ہیں، یعنی کنکریاں مارنے کی 3 جگہیں ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ۔ پہلی کنکری مارنے کی جگہ ایک ہی رستے میں، بالکل ایک ہی رستے میں، پہلی کنکری مارنے کی جگہ اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، آج یہاں کنکریاں نہیں مارنی۔ پھر نمبر 2 پہ جو جمرہ ہے وہاں بھی کنکریاں نہیں مارنی۔ پھر جو آخری تیسرا جمرہ ہے آج وہاں کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں ایک ایک کر کے بس۔ اب کنکریاں مارنے کی ٹیکنیک آپ کو بتاؤں، بالکل تازہ صورتحال، آپ کو دھکا بھی نہیں پڑے گا کنکری مارتے وقت، اور آپ دیوار کے پاس جا کر کنکری ماریں گے انشاءاللہ۔ صرف اتنی سی بات ہے، جب بھی کنکریاں مارنے جائیں تو جہاں جمرے پہ شروع جمرہ، وہ دیوار پیلی سی دیوار ہے کریم کلر کی، انسان کے کندھے کے برابر دیوار بنائی ہوئی ہے، وہ لمبی دیوار جس کے باہر آپ نے وہ مارنی ہے کنکری۔ تو آپ نا جہاں جمرے کے پاس جائیں تو بالکل شروع میں کنکریاں مارنے والوں کا ہجوم، رش، سارے حاجی وہیں جمع ہوتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ تو آپ رش کو دیکھ کر دائیں یا بائیں ہو کر گھوم کر اسی دیوار کے اینڈ پہ پہنچے، آپ کو حیرت ہوگی وہ جگہ خالی، کیونکہ حاجی شروع میں بس جذبات میں آ کر کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ گھوم کر جب بھی کنکری ماریں، جس جمرے پہ ماریں تو شروع میں نہ ماریں، بالکل آپ ذرا سا دائیں بائیں ہو کر ادھر سے ادھر سے ہو کر اس دیوار کے اختتام پہ پہنچ جائیں جہاں دیوار ختم ہوتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، بالکل خالی، جتنا مرضی رش ہو آپ کو خالی دیوار ملے گی۔ آپ پہلے خواتین ہیں ساتھ، ان کو کہیں ایک کر کے کنکریاں ماریں، پھر وہ پیچھے آ جائیں تو آپ آگے آ جائیں اور آپ کنکریاں ماریں، اور اس طرح الحمدللہ کنکریاں مار کر آپ واپس آئیں گے۔ تو قربانی کا جو عمل ہے وہ آپ اپنے گروپ لیڈر سے، اپنے امیر صاحب سے پہلے سے طے کر لیں۔ آپ قربانی کے لیے ان کو پیسے دے دیں، یا بینک میں آپ ٹوکن لے لیں، اس پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے، اور اب ایپ میں وہ بتا دیتے ہیں ٹائم، بالکل صحیح ٹائم اب ایپ میں بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا کیا ٹائم ہوگا۔ تو آپ رمی کر کے آ جائیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ کی قربانی کا کیا نظم ہے۔ کسی اجنبی بندے کو قربانی کے پیسے کبھی نہ دیں، یا بینک یا آپ کا امیر، بس انشاءاللہ آپ فون کریں گے تو وہ امیر صاحب بتا دیتے ہیں کہ رمی کر کے آ گئے تو ہم آپ کی طرف سے قربانی کرنے لگے۔ جب قربانی کی اطلاع ہو جائے تو قربانی آپ کی طرف سے ہو گئی۔ اب آپ باہر نکل کر وہی سر بال مونڈنے والے پھر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بال کٹوا لیں یا بال منڈوا لیں، الحمدللہ احرام آپ کا کھل گیا۔ آج کے 3 کام ہو گئے۔ دیکھیے ایک بات توجہ سے سن لیجیے کہ بال کٹوانا آپ کا آخری عمل ہونا چاہیے، ٹیکنیکل بات ذہن میں رکھیں۔ 3 کام تھے نا آج، رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا۔ تو سر کا بال منڈانا تو آپ کے اختیار میں ہے نا، یہ آپ بالکل کیا کریں گے، آخر میں، پہلے رمی قربانی ہو جائے
پھر آخر میں بال کٹوائیں گے، بال کٹواتے ساتھ آپ کا احرام کھل گیا، الحمدللہ۔ آج 3 کام تھے، رمی جو آپ کے اختیار میں ہے، قربانی وہ دوسروں نے کرنی ہے، ٹھیک، اور بال کٹوانا آپ کے اختیار میں ہے، تو آخر میں بال کٹوا لیں، آپ عصر کے بعد تک مغرب کے قریب بالکل فارغ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ 3 کام ہو گئے۔ جب آپ کا احرام کھل گیا تو اب آپ نہا دھو کر، وہیں غسل خانے بنے ہوتے ہیں آپ کے مکتب میں، غسل خانے بنے ہوں گے، وضو خانے بنے ہوں گے، تو نہانا چاہیں نہا لیں، نہا لیں، اور نہ نہانا چاہیں کوئی بات نہیں، اپنے خیمے میں آئیں اور اپنے سامان میں سے سلا ہوا سوٹ لیں اور نہا کر سوٹ پہن لیں اور بند جوتے پہن لیں، ٹوپی پہن لیں۔ اب وہ جو احرام کی 7 پابندیاں تھیں ان میں سے پہلی 6 پابندیاں ختم ہو گئی، پہلی 6 پابندیاں ختم ہو گئیں۔ ابھی ایک پابندی باقی ہے کہ اگر بیوی ساتھ ہے تو وہ ابھی حلال نہیں ہوئی، وہ حلال ہوگی طواف زیارت کے بعد۔ بس اتنی سی پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ بیوی حلال ہوگی طواف زیارت کے بعد، باقی 6 پابندیاں ختم۔ اب آپ شیمپو لگائیں، صابن لگائیں، خوشبو لگائیں، نہائیں دھوئیں، تیار ہو کر کپڑے بدل کر بیٹھ جائیں۔ اب طواف زیارت کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ طواف زیارت کو میں کسی ایک دن میں بیان نہیں کر رہا، اس لیے کہ طواف زیارت کے لیے آپ کے پاس 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں رات میں کسی وقت میں آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت یہ فرض ہے حج کے اندر، طواف زیارت فرض ہے، پورے حج میں صرف 2 فرض ہیں، پورے حج میں 2 فرض ہیں، ایک وقوف عرفہ اور ایک یہ طواف زیارت۔ پورے حج میں 2 فرض ہیں بس، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت۔ اس لیے طواف زیارت کو اچھی طرح سمجھیں۔ طواف زیارت کے لیے ایک تو یہ کہ طواف زیارت فرض ہے، دن اس کے لیے آپ کے پاس 3 ہیں، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے طواف زیارت سے فارغ ہونا۔ پھر دوہرا دوں، 10، 11، 12 ذو الحجہ، یہ 3 دن ہیں، آپ نے 12 ذو الحج کو غروب سے پہلے پہلے آپ نے طواف زیارت سے فارغ ہونا ہے۔ اب اس کے لیے ٹیکنیک ساری بتاؤں آپ کو، اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کو حیرت ہوگی طواف زیارت اتنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ 12 تاریخ کو تو بالکل ذہن سے نکال دیں، 12 تاریخ کو سوچے بھی نہ طواف زیارت کرتے، اس لیے کہ رش، آخری دن لوگ رش دبا کے۔ آپ کے پاس 10، 11، 2 دن اور 2 راتیں ہیں۔ آج اب آپ جب آپ نے سر کے بال کٹوائے اور احرام کھل گیا، نہا دھو کر کپڑے پہن لیے، تو آپ عصر تک، مغرب تک آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے، اچھا احرام کھل گیا۔ اب آج عصر کے بعد سے لے کر کل ظہر کے تک آپ بالکل فارغ ہیں، مینا میں کوئی حج کا کام نہیں کرتا۔ یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ آج احرام کھلنے کے بعد کل دوپہر ظہر تک آپ نے مینا میں حج کا کوئی کام نہیں کرتا، فارغ ہیں بالکل۔ تو آپ اس درمیان اتنا سارا وقت ہے، آپ طواف زیارت کر رہے ہیں۔ اب اس کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آپ جب طواف زیارت کے لیے جانا چاہیں، مغرب کے بعد چلے جائیں، عشاء کے بعد چلے جائیں۔ اگر آپ کا دل کرے نہیں آج رات سو جاتے ہیں، آرام کر لیں، نیند پوری کر لیں، صبح جائیں گے، تو صبح صبح تہجد کے وقت چلے جائیں طواف زیارت کرنے کے لیے، کیونکہ ظہر تک وقت فارغ ہے نا، تو اتنے کئی گھنٹے آپ کے پاس، رات کو چلے جائیں، صبح چلے جائیں۔ جب آپ طواف زیارت کے لیے جانے لگے تو کیسے طواف زیارت کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اب طواف زیارت کے لیے وہاں پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ نے جانا ہوگا، مینا سے حرم تک پبلک ٹرانسپورٹ پہ آپ کو وہ بسیں وغیرہ بالکل نہیں دیں۔ آپ نے مینا سے، اپنے خیمے سے حرم جانا ہے طواف زیارت پہ، تو آپ کا جہاں خیمہ ہے نا، وہی قریب قریب دیکھیں گے کہ آپ سڑکیں دیکھیں گے، چند دن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کے خیمے کے پاس جو بھی سڑک جا رہی ہوگی نا، اس پر سے حرم حرم کی آوازیں لگاتے ہوئے
اس دن سارے حرم جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ گاڑیاں ہوتی ہیں، بسیں ہوتی ہیں، ویگنیں ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، آپ اپنے حساب سے جتنے افراد ہیں آپ اپنے پاس گلے کا پرس رکھیں۔ اب غور کیجیے گا، ایک گلے کا بیگ چھوٹا اپنے پاس رکھیں، اور یہ جو سامان والا بیگ ہے نا یہ سارا مینا میں چھوڑ کر جائیں، ہاتھ میں بالکل سامان نہیں لینا۔ اور وہ تسبیح طواف ساتھ رکھیں، تسبیح طواف ساتھ رکھیں، شولڈر بیگ ساتھ رکھیں، جوتا رکھنے والا تھیلا رکھ لیں، ایک آدھ پانی کی بوتل رکھ لیں، بس کافی۔ تسبیح طواف ضرور رکھیں، بڑے کام کی چیز ہے طواف زیارت کے لیے۔ طواف زیارت کے لیے آپ بسوں میں، ویگن میں بیٹھ کر آپ حرم پہنچ جائیں گے۔ حرم جا کر دیکھیے احرام نہیں باندھا ہوا آپ نے، یہ بات نوٹ رکھیے، عام کپڑوں میں ہیں آپ، تو آپ حرم چلے جائیں گے، حرم جا کر وہاں وضو کریں، وہاں جا کر وضو کریں گے، وضو کر کے اور پھر آپ 7 چکر لگائیں گے خانہ کعبہ کے، بالکل اسی طرح جیسے صبح میں نے طواف کا بتایا تفصیل سے۔ تو آپ 7 چکر لگائیں گے وضو کر کے خانہ کعبہ کے، اور اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے، وہ میں نے بتایا طریقہ صبح پورا۔ تو طواف کریں گے، وضو کی کر کے طواف کریں گے، 7 چکر لگائے، 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے، طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سعی بھی کریں گے، طواف زیارت کے ساتھ وہی سعی صبح کی طرح جس طرح میں نے بتایا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائیں گے، تو آپ کے طواف زیارت مکمل ہو گیا۔ طواف زیارت فرض ہے، اس کے ساتھ سعی کرنا واجب ہے۔ طواف زیارت کرنا فرض ہے اور اس کے ساتھ سعی کرنا واجب ہے، تو آپ صبح تک فارغ ہو جائیں گے۔ اگر صبح گئے تو 10-11 بجے تک فارغ ہو جائیں گے۔ ایک اور بات بھی بتاؤں کام کی، اس سے فائدہ اٹھائیے گا، خواتین ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو آپ نے طواف اور سعی کے درمیان اگر آرام کرنا چاہیں، وقفہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ طواف اور سعی کو ایک دم ملا کے کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ آپ طواف کر کے فارغ ہو گئے، درمیان میں دل کیا کوئی چائے وائے پی آئے، کوئی ناشتہ کرائیں، کوئی کھا پی آئے، ٹھیک ہے، بعد میں صحیح کر لیں، ورنہ کوشش یہ کریں ساتھ ہی صحیح کر لیں، اس وقت بندہ تازہ تازہ ہوتا ہے۔ تو طواف کیا، صحیح کی، صحیح کر کے جناب فارغ ہو گئے، پھر آپ بسوں میں، ویگنوں میں یا کوئی گاڑی لے لیں اپنی وہاں کرائے پر، اور لے کر مینا، آپ کو مکتب نمبر یاد ہوگا تو مکتب نمبر اس کو بتائیں اور مینا آ جائیں، بس اپنے خیمے میں طواف زیارت ہو گیا۔ دوپہر تک آپ پہنچ جائیں گے بڑے آرام سے، صبح ہی پہنچ جائیں گے آپ طواف زیارت کر کے، جتنا مرضی رش ہو طواف زیارت میں۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، تازہ بات، بالکل تازہ بات، میں نے شروع میں کہا تھا صبح کہ طواف کرنے کے لیے نیچے احرام باندھے ہوئے لوگوں کو جانے دیتے، ایک بندے کو نہیں جانے دیتے نا پہلے، لیکن طواف زیارت کے بارے میں خوشخبری سنیں اچھی طرح۔ طواف زیارت والے دن 10، 11، 12 ذوالحجہ کو ہر بندے کو نیچے جانے دیتے ہیں بغیر احرام کے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، طواف زیارت کے لیے بغیر احرام کے عام کپڑوں میں بھی نیچے جانے دیتے ہیں۔ تو جتنا مرضی رش ہو آپ وضو کیجئے، نیچے جا کر 7 چکر طواف کے اور سعی کیجئے، طواف زیارت مبارک الحمدللہ۔ تو آپ طواف زیارت کر کے فارغ ہو گئے، صبح تک مینا آ گئے اپنے خیمے میں۔ صبح جب خیمے میں آئیں گے تو وہ ہوگا 11 ذوالحجہ، حج کا چوتھا دن 11 ذوالحجہ۔ اب جب 11 ذوالحجہ حج کا چوتھا دن، ایک کام بس، آج سارا دن ایک کام، 3 جگہ رمی کرنی، 3 جگہ رمی کرنی، شیطان کو 3 جگہ کنکریاں مارنی ہے، جمرہ اولا پہ 7 کنکریاں ایک کر کر، پھر جمرہ وسطیٰ پہ، جمرہ عقبہ پہ، اس کے بعد واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے بس۔ آج کوئی اور کام نہیں ہے، آج کنکری مارنے کا ٹائم نوٹ کرنے والا ہے۔ آج کنکری مارنے کا ٹائم ہے زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے سے لے کے ساری رات فجر تک کنکریاں مارنی ہے نا، ایک کام ہے نا، تو جلدی کیوں کریں، رش میں کیوں جائے، آرام سے جائیں، اپنے گروپ لیڈر سے مشورہ کریں کس وقت جانا ہے، جلدی نہ کریں، رش میں نہ جائیں، اس سے پوچھے کب جانا ہے، وہ بتائے گا، ان کو پورا پتا ہوتا ہے کہ کس وقت ہمارا ٹائم ہے، کس وقت رش کم ہوگا، کس وقت جانا ہے۔
جلدی نہ کریں. آج ایک کام ہے بس، حج کا چوتھا دن ایک کام، 3 جگہ رمی کرنی. تو آپ رمی کرنے کا ٹائم زوال کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے سے لے کے ساری رات. آپ جب رمی کر کے واپس آ جائیں تو اب پھر رمی کر کے آپ مغرب تک عشاء تک فارغ ہو ہی جائیں. جب رمی کر کے واپس آئیں گے کل ظہر تک پھر آپ فارغ ہو. تو اگر گزشتہ دن طواف زیارت نہیں کیا تھا آج کریں، اور اگر گزشتہ روز طواف زیارت کر لیا تھا تو آج فارغ آپ ماشاءاللہ. کوشش کریں 10 تاریخ اور 11 تاریخ کے درمیان طواف زیارت سے فارغ ہو. ایک دم بندہ ہلکا ہو جاتا ہے. آگے کچھ ہے نہیں. آگے 11 ذوالحجہ حج کا چوتھا دن ایک کام، 3 جگہ رمی کرنی ہے. بس رمی کر کے واپس آ گئے، طواف زیارت کر لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، آج فارغ، کل دوپہر تک فارغ. اگلا دن ہوگا تو 12 ذوالحجہ حج کا 5واں دن. آج بھی ایک کام ہے بس، 3 جگہ رمی کرنا ہے اور کوئی کام نہیں. آج بھی ٹائم وہی ہے، زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے سے لے کے ساری رات. جلدی نہ کریں، ایک کام آرام سے کریں، رش میں نہ جائیں. الحمدللہ 12 تاریخ کو جب آپ کنکری مار کے فارغ ہوں گے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد جب بھی، تو کنکریاں مار کے اپنے خیمے میں آئیں اور اپنا بیگ لیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مکے اپنی رہائش گاہ میں چلے جائیں. حج مبارک ہو، ماشاءاللہ حج مکمل ہو گیا. خواتین و حضرات، جو شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ پوری توجہ رکھیں، آپ کے ذہن میں حج مکمل موجود ہے. حج کے 5 دن، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، کل 5 دن. حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، آج کیا کرنا تھا؟ صرف ایک کام، حج کا احرام باندھ کر مینا جا کر رہنا تھا. حج کا دوسرا دن 9 ذوالحجہ، آج 2 کام تھے، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ. حج کا تیسرا دن 3 کام تھے، رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا. حج کا چوتھا دن ایک کام، 3 جگہ رمی. حج کا چوتھا دن، 5واں دن، ایک کام، 3 جگہ رمی. حج کا پہلا دن ایک کام، حج کا دوسرا دن 2 کام، حج کا تیسرا دن 3 کام، حج کا چوتھا دن ایک کام، حج کا 5واں دن ایک کام، درمیان میں طواف زیارت. اور ہر روز بس آپ نے پتہ کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ ہر روز آپ نے رات کو نا، بیٹھے ہوتے فارغ بیٹھے ہیں، ہر روز رات کو بیٹھ کے یہ مذاکرہ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، کل کیا کرنا، کیسے کرنا. بس ہر روز 5 کے 5 دنوں کو نہیں دہرانا، وہ تو آپ یاد کر لیں نا. اور حج میں وہاں مینا وغیرہ میں جا کر کیا کرنا ہے؟ رات کو بیٹھ جائیں، صبح بیٹھ جائیں سارے 4 5. اچھا جی آج کیا کرنا ہے؟ بس حج کا پہلا دن ایک کام، حج کا دوسرا دن 2 کام، حج کا تیسرا دن 3 کام، حج کا چوتھا دن ایک کام، حج کا 5واں دن ایک کام. بس پھر بیگ اٹھائیں مینا سے اور مکے جا کر رہائش اختیار کریں. الحمدللہ حج مکمل ہو گیا. اب آپ کا وطن آنے سے پہلے ایک واجب عمل باقی رہ گیا، اور وہ ہے الوداعی طواف. الوداعی طواف واجب ہے حج کے اندر. یہ الوداعی طواف کیسے کریں گے؟ اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. الوداعی طواف کرنا ہے جب مکے سے آپ مکمل طور پر روانہ ہونے لگے کہ اب واپس نہیں آنا انشاءاللہ دوبارہ بھی، بس اب ایئرپورٹ جانا ہے، واپس جانا ہے. تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی اتنے بجے بسیں آئیں، یہ بتا دیں گے پہلے سے اتنے بجے بسیں آئیں گی اور ہم نے روانہ ہونا ہے. جو ٹائم آپ کو بتائیں اتنے بجے بسیں آئیں گی، اس سے 8 10 گھنٹے پہلے الوداعی طواف کر کے فارغ ہو جائے. پکا رکھے اپنے آپ کو، وہ جی بسیں آ گئی ہیں میں الوداعی طواف کر کے آتا ہوں. یہ بندہ 4 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گا اور سارے پریشان ہوں گے. اور اس وقت سامان پیک کرنا ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں، نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں.
الوداعی طواف کر کے 8-10 گھنٹے پہلے مزے سے طواف کریں عام کپڑوں میں. اب الوداعی طواف کیسے کریں گے؟ عام کپڑوں میں، احرام نہیں ہوگا، وضو کر کے خانہ کعبہ کے 7 چکر، 2 رکعت واجب الطواف، الوداعی طواف ہو گیا الحمدللہ. اس میں سعی نہیں ہوتی، الوداعی طواف میں سعی نہیں. الوداعی طواف عام کپڑوں میں بغیر احرام کے. اب اس میں رمل بھی نہیں ہوگا، رمل بھی نہیں ہوگا، وہ استباح بھی نہیں ہوگا، احرام تو ہے نہیں. تو آپ نے وضو کر کے خانہ کعبہ کے 7 چکر اور 2 رکعت واجب و طواف ادا کرنے ہیں عام کپڑوں میں بغیر احرام کے. تو اس کو کہتے ہیں الوداعی طواف. تو الحمدللہ آپ کا الوداعی طواف مکمل ہوا. حج اللہ تعالیٰ اسی طرح انشاءاللہ آسان فرمائے گا. اللہ آپ سب کے لیے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. اب حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیں گے. پھر آپ کو گفٹ پیک ملے گا، ہر ایک کو انشاءاللہ گفٹ پیک ملے گا، وہ ضرور لے کر جائیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.